یاد رکھیے کہ اگر آپ پیار کی تلاش میں آن لائن کسی اجنبی سے اپنا ہو جانے کی توقع لگائے بیٹھے ہیں تو معاف کیجیے گا، آپ بہت ہی سادہ اور معصوم ہیں. سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہیں. ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیوز سے یہ ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. میں ہوں محسن نواز، میں ہوں جہاں آرا، اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہفتہ وار شو اور سبھی ناظرین کو کی خدمت میں پیش کرتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ نے صحیح ویسے وعلیکم السلام کہا کیونکہ آپ بھی تو ناظرین میں ہیں. ہاں نا محسن صاحب، بلکہ میں تو حاضرین میں سے بھی. آپ حاضرین میں سے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگوں پہ حاضری ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے لاسٹ ٹائم آپ واقعے کو گھما گئے تھے، آج میں نہیں آپ کو بالکل آج آپ نے یعنی حاضری کے لفظ سے جو ہے وہ آپ نے فوراً سے میرے آ گیا ذہن میں نا. تو میں حاضر ہوں. آپ تو حاضر ہیں، مگر آپ کی لیفٹ سائڈ پہ خالی کرسی جو ہل رہی ہے اس کا کیا ہے؟ او مائی گاڈ، ہو گیا یہ تو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس خالی کرسی کے ہلنے کی کوئی وجہ ہے. وجہ ہے تو وجہ تو ہمارے ناظرین کی ہمارے ساتھ جڑ جانے کی بھی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شو ہر ہفتے کو جب ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو اس شو پر ہوتی ہے بات جس میں ہوتے ہیں ان کے خیالات اور جذبات اور حالات اور احساسات بھی، اور ہم اس پر کرتے ہیں گل بات. جی بالکل. اور ہم نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی ویورز کو کہا تھا، اپنے حاضرین و ناظرین کو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ہمارے دیکھنے والے، ہاں بلکہ خلا میں بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل، ہوائی مخلوق، خلائی مخلوق، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا. بالکل. تو ان سب کو میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھیں نا، ہوائی مخلوق اور خلائی مخلوق کے بھی ذہنی مسائل تو ہوتے ہوں گے. زیادہ آپ نے خلائی مخلوق نہیں بولنا، کیونکہ یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ بس ایک طبقہ ہی وہ بیک گراؤنڈ سے ہے. ہمارے لیے تو جو خلائی مخلوق ہے وہی ہے جو کہ خلا میں ہے، یعنی مارس وغیرہ کے. جی وہ جو ایک طبقہ ہمارا خلائی مخلوق کا استعمال کرتا ہے محسن صاحب، وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر. اچھا، لیکن ہمارے اس پروگرام کا اوریجنلی مقصد آپ بھلا کیا ہے؟ اوریجنلی مقصد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ابھرتے ہیں، یعنی میرے ذہن میں یا ناظرین کے؟ آپ کے سمیت ناظرین و حاضرین کے، سب کے ذہن میں جو ابھرتے ہیں سوالات، یعنی آپ کی زندگی جو میں پریشان کرتے ہیں، جو الجھنے ہیں، جو کوئی سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز ہیں. ہاں، تو ہمارے یہاں پہ ایکچولی اس ٹائم موجودگی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر کسی حد تک ممکن ہو تو ان الجھنوں کو سلجھائیں مل بیٹھ کے، اور اس کے بعد آپ کو سائنٹیفکلی بتائیں کہ الجھنوں کو سلجھانے کا رائٹ وے کیا ہے. کیونکہ انسان کافی حد تک محسن صاحب تھک جاتا ہے الجھن کو کامن سینس سے حل کر کے. اور ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں ان پرسن، جب اپنے مسائل لے کے آتے ہیں تو کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے. رات میری خاتون سے محسن صاحب بات ہوئی، جو کہ میرے ساتھ کافی عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کیونکہ ان کے راستے جدا ہو گئے، ان کے ہسبینڈ آرمی میں تھے تو وجہ سے پوسٹنگ ہو کے چلے جاتے ہیں نا. اچھا. تو انہوں نے جب ذکر کیا ایک پیشنٹ کا، اور پیشنٹ جو ہیں وہ پیرانویا کا شکار ہیں اور سویر پیرانوائڈ ہیں، سائیکوسس میں ہیں، جو کہ انہوں نے جیسے جیسے مجھے جو ایونٹس رپورٹ کیے. تو آپ ذرا گیس کریں محسن صاحب کہ یہ مسئلہ بھلا کب شروع ہوا ہوگا؟ یہ تو یعنی کہ کم از کم جس مسئلے کی طرف کوئی نشاندہی ہونے لگتی ہے نا، اس کا جو کم از کم اس مسئلے کا جب اندازہ ہوتا ہے کہ او ہو یہ تو مسئلہ ہے، اس سے 5 سال پہلے تو اس کی پکا ہے نا کہ وہ اس کی بنیاد ہو. دیکھیں، اور 25 سال سے یعنی جو ایونٹ پہلا بتایا گیا وہ 25 ایئرز بیک کا ہے، یعنی اس سینچری کے آغاز پر. جی اب آپ دیکھیں کہ 25 سال بعد جب راک باٹم ہٹ ہوتا ہے، اور ابھی بھی فیملی بھلا کیا کر رہی تھی کہ فیملی جب بھی پیشنٹ سے بات کرتی ہے تو اسے کنونس کرتی ہے، ڈیفینسو ہو جاتی ہے، جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتی ہے، ریزننگ دینا شروع کر دیتی ہے، راشنل اپروچز دیتی ہے، لاجکس دیتی ہے، اور پیشنٹ انہیں ہرا دیتا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اینڈ ہوتا ہے جادو ٹونا، نظر، حسد، ان چیزوں کے اوپر. اور فائنلی پھر بہت ہی بے چینی کے ساتھ اور یہ اس سوچ کے ساتھ کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، فیملی بڑا دکھی ہو کے بیٹھ جاتی ہے. فیملی کرنٹلی شیٹرڈ ہے، ڈس فنکشنل ہے، ڈسپیوٹس کے ساتھ ہے. یعنی فیملی کے 6 ممبرز میں سے گھر میں صرف پیشنٹ رہ رہا ہے، باقی سب ادھر ادھر
ڈسپرس ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں یا تتر بتر ہو گئے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ دیکھیں کتنی تکلیف دہ صورت دس از حال. ریئلی پینفل. اور میں حیران اس چیز پہ ہوئی, مطلب ایسے بہت سے انسیڈنٹس تھے محسن صاحب, کیونکہ وی ور ٹوگیدر بیفور بائی میرج, وی ول جسٹ, ہم پڑھ ہی رہے تھے تب اس ٹائم پہ بھی. تو میں ان سے یہ نہیں, یہ جو آپ کی فرینڈ تھیں, یہ جو صاحب ہیں, یہ ان کے ہسبینڈ ہیں. اچھا. تو مطلب ہم یہ تھا کہ شی واز مائی پرنسپل ایکچولی نا. آئی واز ڈوئنگ جاب ان ایک اسکول آرمی کے, تو وہاں پہ میری پرنسپل بھی تھی اور بڑی اچھا ٹرمس بھی تھے. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ یار اس ٹائم پہ بھی یو ڈیڈنٹ نوٹسڈ, آپ نے شیئر نہیں کیا. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ بس مجھے یہ ہوتا تھا کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, اور شیم اور پین اور پھر وہ جو امبیرسمنٹ کا فیکٹر, پھر لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ آبویسلی 25 سال پہلے تو ذہنی مسائل محسن صاحب بالکل بھی کوئی لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی نا. اچھا, لوگ کیا کہیں گے کہ جو دونوں پہلو ہیں اس میں سے ایک پہلو زیادہ پاپولر ہے کہ ہم یہ کام یعنی جیسے علاج کروائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بیمار تھا دماغی طور پہ, کوئی بیماری تھی یا دماغی مریض تھا, تو اس وجہ سے, یا نشے کی بیماری میں مبتلا تھا تو اس وجہ سے یہ علاج کروا رہے ہیں. یہ تو ہو گئی لوگ کیا کہیں گے کا ایک پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو اور زیادہ اہم پہلو وہ یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں, تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ اس کا علاج کیوں نہیں کراتے. جی 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 جی, یعنی اس کا علاج ہے اور اس کا علاج کیوں نہیں کراتے. تو یہ جو بات ہے یہ شاید زیادہ آپ کے خلاف جاتی ہے. خلاف سے مراد یعنی جو آپ کے حوالے سے ایک ذرا امپریشن خراب کرتی ہے کہ آپ کو ایسے کسی بیمار کو بیمار رکھنے میں تو اس کے حالات خراب ہی ہوتے چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا محسن صاحب, ایک اور بھی چیز ہے کہ جب لوگ آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں نا, سجیسٹ کرتے ہیں, تو ایکچولی وہ بھی علاج ہی بتا رہے ہوتے ہیں ایز پر دیئر وزڈم. جی, جیسے اگر کوئی سیانا آپ کو کہتا ہے کہ ڈونٹ اسٹے ود ہم, تو گھر چھوڑ کے چلی جاؤ. میں نے کل کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ اس کا نا علاج نہ کرائیں. یعنی وہ سیریس تھے اس بات پہ. میرے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی تھی, تو دوسری ملاقات میں آئے تو کہنے لگے میں نے اس دوران اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا, تو ان میں سے ایک نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس کا نا آپ علاج نہ کرائیں, کیونکہ علاج کرائیں گے نا تو یہ مرضی کے خلاف اگر علاج ہوگا تو یہ آپ کو ساری زندگی ایک تو معاف نہیں کرے گا, دوسرا پہلے ہی آپ کے بارے میں یہ بہت زیادہ پیرانوائڈ ہے, بہت آپ کو دشمن سمجھتا ہے, تو وہ تو بات اس کی اور پکی ہو جائے گی. تو میں بس سوچ میں پڑ گیا ہوں اس کی وجہ سے کہ یہ جو اس نے بات کی. تو میں نے کہا وہ آپ کے جو دوست ہیں کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کا ماشاءاللہ سریے کا کام ہے. اچھا, تو میں نے کہا شکر ہے یہ نہیں کہا کہ سر میں سریا تو میں نے کہا سریے کا کام تو وہ یقیناً بڑا زبردست کرتے ہوں گے, لیکن یہ جو کام ہے یہ ذرا مختلف ہے. تو ہمیشہ اس کے ایکسپرٹ سے جو اس فیلڈ کا کوئی ماہر ہے, یعنی یہ تو وہ بتا سکتا ہے نا, یا وہ بتا سکتا ہے جس کا جو راہ پیا ہو یا واہ پیا ہو. یعنی یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب علاج میں وہ آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ان کی فیلنگز, تھاٹس, موڈز کے پیٹرنز میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں, لائف سٹائل کیسے بدلتا ہے, کیسے وہ پھر تھینک فل ہوتے ہیں. وہی لوگ جو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ ایک کیس کا ذکر کر رہی تھی. اب جس وجہ سے وہ 25 سال گزرے ہوں گے, وہ اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس خیال سے کہ اگر ہم نے علاج کروایا تو اس کے نتیجے میں ایک ٹھپا لگ جائے گا, کریئر پہ افیکٹ آئے گا, جاب پہ افیکٹ آئے گا, کیونکہ فنکشنل ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی محسن صاحب, اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی, بلکہ آپ کی بھی مجھے وشیش ٹپکنی اس پہ چاہیے ہوگی. وشیش ٹپکنی ہوتی ہے, وشیش ٹپکنی ہوتی ہے, یعنی اس میں آپ کا مطلب ہے کہ کوئی ان پٹ چاہیے ہوگی, وزڈم سے بھری گفتگو. یہ ڈاکٹر صاحب استعمال کرتے ہیں نا وشیش ٹپکنی, مگر مجھے اب میں بھول گئی ہوں کہ وہ حشیش ہے یا وشیش. حشیش کا تو یوز نہیں کر سکتے, وشیش ٹپکنی وہ چاہیے ہوگی مجھے. کہ یہ بھی ایک بیسکلی کسی ایکسپرٹ کا ہی کام ہے جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ جو پیشنٹ سو کالڈ فنکشنل ہے, بیسکلی اس کی یہ فنکشنلٹی کتنا عرصہ چلے گی. اچھا, جی یعنی ہماری جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں یوزلی پیشنٹ کے, جو سوسائٹی میں ہمارے, تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو سو جاگ رہا ہے, واک جاگ کر رہا ہے, کام پہ جا رہا ہے,
मगर एक सर्टन जो पर्सन्स हैं या जो इश्यूज हैं या जो सिचुएशंस हैं उसमें आके सवेयर पैरानॉइड हो जाता है। अच्छा, मेरे पास ना जो मेरा एक बड़ा वसी इसमें ऑब्जर्वेशन रहा 28 इयर्स का, लोगों के साथ मेरे राब्ते, कॉल्स, मुलाकातें, तो उसमें फिर आपको इंसानों की बदलती हुई सोच का मुशाहिदा करने का भी काफ़ी मौका मिलता है। जी जी अच्छा, मैं अगर माजी को देखूं और अब देखूं तो लोगों के नॉलेज का लेवल, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अच्छा है। एक खातून मुझे परसों कॉल कर रही थी, कहती हैं कि 2 महीने पहले की निस्बत अगर मैं अब देखूं तो 2 माह पहले जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, अब उतनी नेगेटिविटी नहीं है। और फिर फौरन उन्होंने जुमला बोला कि शायद हम फेमिलियर हो गए हैं, नेगेटिविटी तो उतनी है जी, जी, पर जी, हम उसके आदी हो गए। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो हमारी फेमिलियरिटी है, क्योंकि जब वो वक्त गुजरता है ना तो हम उसके जब आदी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो तो रीसेंसी पर बेस्ड है, तो हम तो अपनी रीसेंट मेमोरीज किसी के साथ जो है उसकी रोशनी में बात का तायुन करते हैं। जी 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 चुनाचे बाज़-औक़ात लोग इसलिए भी समझौता दर समझौता करते चले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये मसला जो कि जैसे अगर देखा जाए तो जून में जो मसला था किसी जी का, जी वो उसको अगस्त में काफ़ी कम, क्योंकि उसका आदी हो चुका है, जी मसला वही है, लेकिन उसको अगस्त में उसकी शिद्दत कम नज़र आएगी। जी जी अच्छा, जी एन इसी तरह बाज़-औक़ात कोई मसला नहीं होता, ये हमारा इंसानों का एक बहुत बड़ा मसला है कि मसला ना हो तो हम उसे, या राई जितना मसला हो तो हम उसे पहाड़ समझते हैं, और बाज़-औक़ात पहाड़ हमें नज़र नहीं आता और बड़े मसले को से हम आंखें चुराते रहते हैं। मुझे 50-50 का वो क्लिप भी याद आता है जिसमें एक साहब जो थे, ये बात 40-42 साल पुरानी है मेरे बचपन की, तो वो क्लिप ये था कि यानी कि जो पुलिस है ना, जी वो एक बड़े ऑफिसर के कोई बेटे रोड पर खड़े हैं तो उनकी तलाशी ले रहे हैं, और वो एक तोप के साए तले खड़े हैं, तो वो उनको कहते हैं कि हाँ जी, आपके पास कोई असला वगैरह तो नहीं है? तो ऐसे पॉकेट पे वो पेंट की उस पर हाथ रख के कहते हैं हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई असला वगैरह नहीं है इनके पास, और पीछे वो साथ अपने तोप लिए खड़े होते हैं। तो बाद औक़ात पहाड़ के नीचे हम होते हैं जी जी बिल्कुल और बिल्कुल हम कहते हैं कि मसला है ही नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका होता है जी कि हम चूंकि उसी के साए तले होते हैं जी तो हम उससे अलग हों तो हमें पता चले कि ये इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली मोहसिन साहब। अच्छा, अब जैसा कल ही आपने फैमिली का जो जिक्र किया, तो एक फैमिली से जैसे हम दोनों की मुलाकात हुई, जो अपने पेशेंट के बारे में कह रहे थे, नहीं वैसे बिल्कुल ठीक है, खाना मिलके खाता है हमारे साथ, हाँ जी, हाँ खाना जी। डाइनिंग पे खाता जी। है, जबकि उसी पेशेंट के साथ जब अभी मैं एक्चुअली मैसेज ही पढ़ी थी जी। क्योंकि आज वो इलाज में आई भी हैं दोबारा से, तो अब डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट किया कि सवेयर पैरानॉइड है और रेसिंग थॉट्स के साथ हैं। अच्छा, आप की जैसे माशाल्लाह आप जितना अच्छा यहाँ काम करती हैं, मैं नाज़रीन से शेयर करूँगा कि जहारा यहाँ अपने काम काज में इतना ज़बरदस्त करती हैं कि जैसे कल के दिन की ही अगर मैं बात करूं तो एक फैमिली ने तो इनके सामने इनकी ढेर सारी तारीफ की है, 2 ने इनकी गैर मौजूदगी में की बहुत सारी। तो ये Thank जो you so गैर much, मौजूदगी की तारीफ होती है ये तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होती है ना, जी 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 क्योंकि उसके नतीजा में वो लोग किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। और शो का भी मकसद यही है कि आप हमारी तारीफ करें, खुल के करें हमारे सामने करें, गैर मौजूदगी में करें, मगर करें ज़रूर। और दूसरा जो पर्पस मेन शो का वो ये है कि जिन मामलात पे मसाइल पे हम बार बार बात करते हैं ना, तो असल में मकसद ये है कि आप फेमिलियर हो जाएं, और जब आप फेमिलियर हों तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। जैसे इस शो के ही तवज्जुद से बहुत सारे ऐसे लोग बाद में कांटेक्ट करते हैं कि वो जो फलाने शो में आप बात करी थी ना, जैसे मुझे कल एक खातून का फीडबैक आया कि मेरे उस पे मैसेंजर पे मोहसिन साहब, जी, जो मेरा पेज है उसके मैसेंजर में मैसेज आया कि आपने एक शो में एंगर पे बात की थी। अच्छा, और उसके बाद मैंने फिर वो जो आपने मुझे हमें बताई थी सॉल्यूशंस गुस्से को काबू करने के, तो जब मैंने उसे प्रैक्टिस किया तो अब मेरा बेटा मुझे ये फीडबैक देता है कि मामा आप बहुत बदल गई हैं। अरे वाह, तो यानी उस शो पर होने वाली बात के नतीजा में बात के नतीजे क्या में बात तो है? आई रियली मतलब आई कितनी फेल्ट खुशी की? सो गुड। हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई, और कि ये एक्चुअली हमें जैसे कहते हैं ना कि वो फिर गोल हमारा अचीव अचीव हो होता जाता है। है। पिछले सैटरडे की बात है,
کہ ہم نے اس شو پر بات کی کہ جو پہلا قدم ہے نا وہی مشکل ہوتا ہے جی بس. جی یعنی بعض اوقات ہمیں بہت نالج ہوتا ہے, ہمارے اندر موٹیویشن بھی ہوتی ہے, لیکن جی باوجود ہم پہلا قدم نہیں اٹھا پاتے. تو پہلا قدم اٹھانا کیا ہے کہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جی جی کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی ایسا نکلنے والا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگی پر کوئی فرق پڑے گا, تو ہاں فرق تو پڑے گا پر اچھا فرق پڑے گا نا. تو آپ پہلا قدم اٹھانے کی کریج, حوصلہ, ہمت کیجئے اور اپنے مسئلے کو انڈسکسیبل کو ڈسکسیبل بنائیے. یہ جی باتیں ہو رہی تھیں. تو اس ویک میں 3 دن پہلے جی مجھے جی ایک ڈاکٹر صاحبہ کی کال آ گئی. اچھا, ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کے جو پروگرامز ہیں تقریباً 9 سال سے دیکھ رہی ہوں, ویڈیوز مختلف, ہمارے سارے چینل, ولنگ ویز پاکستان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, ولنگ ویز کا فیس بک والا پیج انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, فالو. اچھا, تو کہنے لگی کہ میں روزانہ بہت ویڈیوز دیکھنے کا میرا معمول تھا, ذوق شوق تھا, دیکھتی رہی, پر اپنے جس مسئلے کے حل کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی تھی اس کو میں نے کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا. تو آپ کی پچھلے شو میں اس بات کے بعد مجھے حوصلہ ملا کہ مجھے یہ ڈسکس بھی تو کرنا ہے. جی 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 اصل میں تو اب یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں بعض اوقات کسی کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک ایکشن کے لیے ایک کال ہی ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے, بعض اوقات براہ راست بات کا کہنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جی دوسرے پر, جی 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 کہ آپ کہ ڈو اٹ. بالکل. اور پھر کبھی کبھی انسان کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس رائٹ پلیٹ فارم نہیں ہوتا, رائٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا. تو اب تو زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہو گئی ہے, جس کے اندر آپ کے پاس آپ کو ہر روز, یعنی ہمارے شو کے علاوہ روزانہ ویلنگ ویز کے فورم سے, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام سے اگر آپ دیکھیں تو یو آسک فار اٹ کا شو, جیسے محسن صاحب ابھی ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے بھی, ڈیلی شام کو ہر شام 7 بجے ہوتا آج ہے. ڈاکٹر صداقت علی صاحب کا شو, پاپولر شو, سب سے زیادہ دیکھا جانے والا, جس کو ہم سب بھی بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں. بعض اوقات جہاں آرا اپنی ٹریولنگ کے دوران دیکھ رہی ہوتی ہیں. بالکل. میں اگر مس بھی ہو تو مجھ سے سب اگلے دن دیکھتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پوری ریسرچ ہے جس پہ مجھے کوئی کافی دن لگنے تھے پڑھنے میں, تو میں 1 گھنٹے میں ٹاپک کو سمجھ بھی جاتی ہوں. تو ایکچولی تو یہ ہے کہ وہ روڈ میپ آپ کو مل جاتا ہے کہ اگر کوئی اسٹریس میں ہے تو اچھا اسٹریس سے کوپ کرنے کی کیا وجوہات ہیں. جیسے میں ڈاکٹر صاحب کا ایک شو دیکھ رہی تھی جس میں ایبڈومینل بریدنگ کی انہوں نے بات کی. یوزلی ہم ڈیپ بریدنگ پہ بہت بات کرتے ہیں, ریلیکسیشن ایکسرسائزز پہ, ہم امیجنری ٹیکنیکس پہ بات کرتے ہیں کہ امیج کر لیں یو آر سم ویئر اور اس کے بعد یو آر فیلنگ سو گڈ, مگر ایبڈومینل بریدنگ پہ بات نہیں ہوتی. یعنی کہ چیسٹ سے تو کرتے ہیں مگر پیٹ سے بھی کرنی ہے آپ نے, جو کہ آپ کی پوری باڈی کو انوالو کرتی ہے. اب جب کہ اسٹریس کو ہی ہم اتنا زیادہ برا تصور کرتے ہیں کہ ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں ڈپریشن کے ساتھ. پھر دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ کوئی شدید اگر ڈپریشن میں ہے تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیونکہ اس کی فلانی خواہش نہیں پوری ہوئی, یا اس کو فلانی بات پہ منع کر دیا گیا تھا, یا کوئی لاس ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. تو اس فورم سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے, جیسے بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور باقی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے موڈ کی مینجمنٹ. یعنی ہر شو میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کا جو برین ہے اٹ از جسٹ لائک اے ٹی وی, جس کا ریموٹ اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا ریموٹ آپ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ جس کا دل کرے گا وہ کبھی آپ کو غصہ دلا دے گا, کبھی سیڈنس میں چلے جائیں گے, کبھی آپ ریونج فل ہو جائیں گے, اور ایسے بعد میں آپ پھر بہت ہی زیادہ ریگریٹ کریں گے. ایک دم سے آپ پھٹ سکتے ہیں اور آپ کو پھر بعد میں ایک بیڈ ریلیشن شپس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اپنی زندگی کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے جو طریقے ہیں, یعنی جو سکلز ہیں, وہ ہم آپ کو اپنے روزانہ یعنی منڈے سے لے کے سنڈے تک کے جتنے بھی شوز ہیں اس میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. آن لائن بہت سارے لوگ ڈھیر سارا وقت گزارتے ہیں اور کئی دفعہ تو آن لائن وہ سچا پیار بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر آپ پیار کی تلاش میں آن لائن کسی اجنبی سے اپنا ہو جانے کی توقع لگائے بیٹھے ہیں تو معاف کیجیے گا, آپ بہت ہی سادہ اور معصوم ہیں. جو آن لائن آپ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے وہ اپنے فری ٹائم میں ہے,
اس کے لائک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بہت خاص ہیں. جو تصویریں اس نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ تصویریں اس نے اور بہت سارے لوگوں کو بھی بھیجی اور بھیجنی ہے. جو اس نے پیار بھرے میٹھے میٹھے لفظ آپ کے لیے کہے ہیں وہ کاپی پیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ دل کا نہیں بلکہ پیار کا نہیں بلکہ نیٹ ورک کا رشتہ ہو. چنانچہ اگر کسی کے ٹائم پاس کا آپ حصہ بنتے ہیں تو اس کا نتیجہ زیادہ تر آپ کے اندر خالی پن اور پچھتاوے کی صورت میں آتا ہے. لہذا دھوکہ نہیں کھانا اور زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر کانشیس فیصلوں کی طرف جانا ہے. لیتے ہیں ایک بریک, واپس پلٹ کر آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں محسن نواز, میں ہوں جہاں آرا, اور یہ شو آپ ہر سیٹرڈے کو دیکھتے ہیں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے. بہت شکریہ آپ سب کا جو کہ اس شو پر ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, رابطہ رکھتے ہیں, اپنی قیمتی آرا اور سب سے بڑھ کے اپنے دل کی باتیں ہم سے شیئر کرتے ہیں, اور اس ڈسکشن کو اپنے مسئلوں کے حل کے لیے ایک سمت کا تعین سمجھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں اور جن کا جو تعارف ہے وہ نہ صرف سوشل میڈیا پہ بہت عام اور بہت زیادہ ہے بلکہ لوگ ان سے ٹائم لینا, ان کے ساتھ اپنی زندگی کو شیئر کرنا بڑا ایک ضروری بھی سمجھتے ہیں اور تجسس کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائنز پر ہیں فارمسٹ لالا رخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں محسن صاحب؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ, آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ, کرم ہے میرے رب کا. تو آپ کی جو دست شناسی ہے تو اس کے تو بہت چرچے ہیں, اور آپ بہت سارے لوگوں کے بارے میں جب کوئی پیشین گوئیاں کرتی ہیں تو اس میں کئی دفعہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ایگزیکٹلی ویسی ہی ثابت ہوئی جیسے آپ نے انہیں بتایا تھا, اور آپ کے بہت سارے انٹرویوز سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ یقین مانیے محسن صاحب, مجھے بالکل شوق نہیں تھا. یہ اللہ کی ایک رحمت تھی مجھ پہ, ایک نہیں بہت سی ہیں, نوازشیں ہیں, رحمتیں ہیں, بہت سے پورٹلز میرے لیے کھلے ہیں. 20 سال تو لگے سمجھنے میں کہ میں ہوں کیا, کون ہوں, کہاں سے آ رہی ہوں اور تعین کیا کرنا ہے. کچھ چیزوں کو پھر بند کرنا پڑا, جیسے اپنے پامسٹری کو اتنا زیادہ پریکٹس نہیں کرتی ہوں. اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارے ملک میں لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسلام کے اندر رہوں. میں پریکٹسنگ مسلم ہوں, 5 وقت نماز پڑھتی ہوں, اس کے ساتھ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں. علوم غیب سے کچھ تعلقات ہیں, کچھ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جب میں کچھ دیکھتی ہوں یا کسی کے بارے میں کرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے, غیب سے آتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کہاں سے آتی ہے, مگر میں اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیتی ہوں اپنی زندگی میں. اور اسی چیز سے میری فیس ریڈنگ میں زیادہ کری ہوں, پاکستان میں سائیکک ریڈنگ زیادہ کری ہوں. سائیککس پوری دنیا میں مشہور ہیں. یہ نہ صرف انٹیلیجنس والوں کو بلکہ پولیس کو, بلکہ FCI کو, سب کو ہیلپ کرتی ہیں باہر کے ملکوں میں کرائم ریزالو کرنے کے لیے. تو میں ہیلپ کرتی ہوں لوگوں کو چوائسیز بنانے میں کہ جی اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پہلے رجوع کر لیں. جیسے دیکھیں, اگر آپ نے باہر کے ملک جانا ہے تو آپ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں, اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, اگر آپ کو کیس ہے تو آپ وکیل سے کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے پراپرٹی بیچنے کا, خریدنے کا, انویسٹمنٹ کرنے کا, باہر کے ملک جانے کا, تو کسی سمجھدار آدمی سے جس کو کچھ تھوڑا سا علم ہے, اللہ نے کوئی تھوڑی سی رحمت دی ہوئی ہے, اس سے کنسلٹ کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. کچھ نقصان دہ فیصلے بھی. لالا رخ, اگر آپ اجازت دیں تو کچھ یعنی ایسے مشکل سوالات ہیں آپ کی اجازت سے وہ ہم کرنا چاہیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات چیت آپ سے ہو رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس کی یعنی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟
دیکھیں میں ابھی بھی جعفری صاحب کو سن رہی تھی. میں اپنے فیلڈ کے لوگوں سے ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں لرن کرنے کی. اس کی سائنٹیفک, آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, میں نے جتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے, قرآن پاک ترجمے سے پڑھا, تفسیر سے پڑھا, مجھے اس میں تمام حکمت سائنٹیفک اینڈ لاجیکل نظر آئی. بہت لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. میرے خیال سے, میرے حساب سے, یہ میرا ذاتی ویو ہے, میں اس پہ کسی سے بحث نہیں کرتی. ہر چیز میں ایک لاجک ہے اور ایک سائنس ہے. اس کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی. پوری کائنات, آپ دیکھیں آکسیجن ہے ہوا میں, آپ کو ہوا نظر آ رہی ہے, آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے. پانی آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن کا بیلنس نظر اس میں نہیں آ رہا. بٹ اٹس دیر. کیمسٹری ہیز پرووڈ اٹ کہ H2O سے پانی بنتا ہے. اسی طرح ان تمام علوم کے بارے میں بھی اب تو بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں, انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے. پامسٹری کے بارے میں, نیورولوجی کے بارے میں, جیم سٹونز کے بارے میں, ایسٹرالوجی کے بارے میں اتنا زیادہ ہے. اور پرانے جیسے انڈیا کے لوگ ہیں, ایجپٹ کے لوگ ہیں, جن کے پاس پرانے سویلائزیشنز ہیں, ان میں ان کے بہت کام تھے. اچھا اور یہ ہمارے قرآن میں اچھا یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ فرما رہی ہیں, تو میں تو بچپن سے یہ اپنی زندگی میں سیکھتا چلا آیا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں, یا پھر چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں, وہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری, ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ یہ ستارے, چاند, ان کی گردش یا لیل و نہار کے ساتھ انسان کی کوئی قسمت کا حال جڑا ہے, یا پھر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو یعنی کہ اس کے بارے میں اس کے اختیارات کو محدود کر دیتی ہے, تو اس کی کوششیں کہاں جائیں گی؟ پھر میں اور باقی لوگ اپنی جو کوششوں کی ہمت ہے, حوصلہ ہے, وہ کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ تو پری ڈیسائیڈڈ ہیں چیزیں ساری. یعنی کہ اللہ نے تو تقدیر جو لکھی وہ علیحدہ چیز, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اس شعبہ سے ریلیٹڈ. جی دیکھیں, ہمارے ہاں جو ہے نا مسکنسیپشنز بہت ہیں, بہت زیادہ. ہم لوگوں نے ہر چیز کو توڑ موڑ کے ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن دے دی ہے. ابھی آپ, آئی ڈونٹ نو کہ میں نے تو ایکچولی سائنس میں کیا تھا میٹرک غلطی سے. اینگلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو انجینئرز ہوتے ہیں, یا ابھی سولر پینل میرے گھر کے باہر لگے ہوئے ہیں, اگر ان کا اینگل تھوڑا خراب ہو جائے گا تو وہ صحیح کام اپنا پرفارم نہیں کر سکیں گے. یہ جو تمام علوم ہیں یہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, یہ ٹولز ہیں ٹو ہیلپ یو, ناٹ دا فائنل چوائس. اس میں کرتی ہی نہیں ہوتا, اینڈ نہیں ہوتا کہ یس یا نو. اس میں ہوتا ہے کہ اشارے ہیں, رائٹ, اشارے. سو اشارے تو آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں, یعنی کل سے آئی ڈونٹ نو میرے مائنڈ میں بات کیوں بار بار کھل رہی ہے. کسی نے مجھ سے کوئی سوال کیا تھا کہ آپ یہ کہتی ہیں, آپ وہ کہتی ہیں, تو میں نے کہا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا تو ایک جھاڑی میں سے آگ نکلی. یعنی میرا رب العالمین ذوالجلال والاکرام, پوری دنیا کا پہ ہر چیز پہ طاقت رکھنے والے نے پورے پہاڑ پہ آگ کیوں نہیں لگا دی؟ رائٹ, ایک چھوٹی سی جھاڑی میں آگ لگائی. اللہ نے اپنی اتنی بڑی ہستی کو واضح کرنے کے لیے ایک نبی کو اشارہ کیا دیا, جھاڑی میں آگ نظر آئی. کتنا سمپل. اگر ہم سمپلسٹی کی طرف آ جائیں, اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے میں نے تمہارے لیے اس کو آسان کر دیا سمجھنا, میں نے تمہیں اشارے کھلے دے دیے ہیں, 2 سمندر ہیں, 2 دریا ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, وہ چیزیں جو سائنس اب ڈسکور کر رہی ہے, قرآن پاک نے اس چیزوں کو واضح کر دیا تھا 1400 سال پہلے. لیکن ہماری عقل, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم بعض دفعہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اپنے کو اوور ایسٹیمیٹ بھی کر جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا لالا رخ, ایک میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا, جہاں آ رہا کہ ذہن میں بھی ڈھیر سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے کہا تھا کہ یعنی کہ کوئی آواز غیب سے محسوس ہوتی ہے, آتی ہے, یعنی کسی مسئلے کے بارے میں, تو کیا سچ مچ آواز سنائی دیتی ہے؟ It's a telepathic thing, it's a brain thing. اچھا یہ ایسا ہوا کہ جیسے فرسٹ ٹائم جب میں, جس سے بہت زیادہ وائرل ہوئی ایک پوڈ کاسٹ, میں ایک انٹرویو دے رہی تھی PSL کے لیے, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کون سی ٹیم جیتے گی, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, آئی اسٹاپ واچنگ کرکٹ. تو میں نے ان کی سب سے ٹیموں کے نام نکالے, سب کے کیپٹنس نکالے, یہ وہ 4-5 لڑکے کھڑے تھے ویڈیوز بنانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھی کراچی کنگز, تو ایک دم سے میں نے کہا نہیں رک گئے, آواز آ رہی ہے لاہور قلندر.
مجھے میں سے ایک لڑکا بھی میرے ساتھ ہے، عمران، مجھے کہتا ہے میم آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ تو بالکل فلاپ ہو جائیں گی، لاہور قلندر تو آتے کبھی جیتا نہیں، 8 سال پی ایس ایل کو ہو گئے. میں نے کہا بیٹا دیکھو، جب آپ کسی سے اور سے رجوع کرتے ہو اور پوچھتے ہو کہ مجھے سوال کا جواب چاہیے اور وہ آپ کو جواب دیتے ہیں تو آپ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. اور امیزنگ لاہور قلندر جیت گیا پی ایس ایل. اچھا تھوڑا سا میں اس کو اٹیچ کرتی ہوں اپنی سفر روحانیت سے. جب میں کہتی ہوں مجھے آواز آتی ہے یا اشارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتی ہوں، میں کسی میڈیٹر کو نہیں یوز کرتی، کیونکہ میں نے بچپن سے یہ سنا کہ اللہ آپ کی شہرت سے بھی قریب ہے، اللہ آپ کے ساسوں سے بھی قریب ہے، آپ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھے. تو میں جب ینگ تھی، میں نے بلکہ ابھی اب چلے آپ کو آخری والا سناتی، عمرے سے واپس آئی اور میں نے اپنی شرٹس لمبی کر دی. ویسے میں معافی چاہتا ہوں بات روکی، ویسے پہلی خاتون ہے جو کہہ رہی ہیں کہ میں جب ینگ تھی، یعنی میں اب بڑھاپے میں آ گئی ہوں، 68 الحمدللہ. تو میں جب عمرے سے آئی تو میں نے I still remember کہ رمضان کا مہینہ تھا، فجر پڑھ کے میں لیٹی اور تسبیحات کر رہی تھی. میں نے کہا اللہ میاں مجھے لگتا ہے میری عبادت میں ابھی بھی کچھ کمی ہے، میں نے بہت چینج کیا اپنے کو بھی، آپ کو مجھ سے کیا وہ ہے. ایسی اللہ سے نا ڈائریکٹ کوسچن آنسرز ہو رہے ہیں. there's a book called Conversations with God, I have that. تو ایک دم سے کمرے میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا، وہی پنکھا چل رہا ہے، وہی کولر چل رہا ہے. میری ایک شرٹ لٹکی ہوئی تھی جو میں نے صبح آفس پہن کے جانے تھی، وہ میری قمیض گر گئی. اچھا مجھے سلیو لیس پہننا بہت پسند ہے، آئی ریئلی لو ویئرنگ اٹ، ٹھیک ہے، وہ میں نے ختم نہیں کیا تھا. شرٹ جب گری میرے مائنڈ میں پہلا ہی آیا کہ اپنا لباس تبدیل کرو. اچھا رائٹ، عالم غیب سے آتا ہے یا اللہ آپ کو اشارہ دیتا ہے. میں یہ کہوں کہ جی اللہ مجھ سے ڈائریکٹ ان ٹچ ہے اور وہ مجھے ہی فون پہ ویڈیو کال پہ لے کے کہتے ہیں جی بیٹا ایسے کر لو. تو بہت سے لوگ ہیں جن کو اشارے ملتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. اگر ہم اپنی تیسری آنکھ کھولیں اور دیکھیں، جو کہ آلموسٹ 90% لوگوں کے پاس ہے، ہم ویژولاائز کرنا ہی نہیں چاہتے. تو میں نے ساری اپنی سلیو لیس شرٹس نکال کے ان پہ آستینے لگوا لی. اب آئی بلیو کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ سوال کیا، اللہ نے مجھے ڈائریکٹ جواب دیا. اچھا پھر جہاں تک یہ آواز کی بات ہے، کسی سے میں نے کہا کہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا دیکھو سورہ یاسین میں ہے کہ جب ہم آسمانوں میں اپنے فرشتوں کو احکام دے کر بھیجتے ہیں تو شیاطین پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم انہیں گرز مار کے بھگا دیتے گئے کہ وہ ہمارے احکام نہ سنیں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ کے میسیجز آنے بند ہیں؟ The system has not stopped. نبوت آنی بند ہو گئی، پھر اس کے بعد اولیاء آئے، داتا گنج بخش آئے، فتح گنج آئے، بلے شاہ آئے، کراچی والے جو ہیں حجویری آئے، جلانی آئے، چشتیز آئے. یہ سارے کون تھے؟ ان کو بھی تو اللہ کام پہنچاتے تھے نا اپنے فرشتوں کے تھرو، جس کے تھرو ان کو بھی تو دین پھیلانے کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا. تو اگر مجھے کسی کو راستہ دکھانے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ڈائریکشن دینے کے لیے، تو آئی ایم ویری لکی. لالا رخ جہاں گلا صاف کر رہی ہیں تو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی پلیز لیٹ ہر جوائن دی کنورسیشن. جی 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 السلام علیکم، کیسی ہیں لالا رخ صاحبہ؟ ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن ایکچولی. آپ کیسی ہیں؟ I'm good الحمدللہ. میں آپ کی بات کو بڑے ہی ذوق و شوق سے سن رہی تھی، کیونکہ جو ہم جن لوگوں سے روزانہ ملتے ہیں تو سملر ہی گفتگو ہوتی ہے جب وہ بھی ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. میرے 2-3 بس کوشچنس ہیں آپ سے. جیسے آپ کا ایک لمبا آپ کہہ رہی ہیں کہ شروع سے ہی مجھے لگتا تھا کہ میرا کوئی کنیکشن ہے، اور باقی اب چاہتی تو نہیں تھی اس فیلڈ میں آنا. اٹ واز ناٹ بائی چوائس بٹ بائی چانس کہہ لیں. تو یوزلی جب لوگ آپ سے ملتے ہیں اور یا کوئی بھی اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو جنرلی زیادہ تر وہ کیا ایسا ٹاپک ہے جس پہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے اچھا اب انہوں نے یہ پوچھنا ہے. ہاں جی سب سے بڑا جو ہمارا معاشرتی مسائل بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے تو فائنینشیل آ جاتا ہے. ہر بندہ پیسے کے لیے رو رہا ہے. پاکستان میں تو چھوڑ دیں آپ، امریکہ، یو کے، ہر جگہ جتنے ہمارے ایکسپیٹس گئے ہوئے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے کہ اگر میں زیادہ نہیں بتا رہی تو 35% بیچارے مشکلات میں ہی فائنینشیلی پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پراپر طریقے سے وہ باہر نہیں گئے. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہاؤ ٹو ڈو اے پراپر جاب.
پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں, کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ ہم 25 سال کے لڑکا جب رشتہ لے کر آتا ہے لڑکی کے لیے تو ہم اس کے سامنے وہ چیزیں رکھتے ہیں جو ایک 50 سال کے مرد نے اچیو کی ہوتی ہیں. اب وہ 25 سال کا وہ بھی تو سٹارٹ کر رہا ہے نا اپنی لائف, تو وہ آپ کی بیٹی کو وہ تمام چیزیں نہیں دے سکتا جو کہ ایک 50 سال کا مرد دے سکتا ہے. تو پھر آپ ایک نارمل ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں, گھروں کے اندر اوور ریچ ہے, ہم اپنے سے بہتر چاہتے ہیں. ضرور خوب کی تلاش ہے انسان کو, ہر ایک کو ہونی بھی چاہیے, مگر ریالٹی کہاں ہے؟ وہ بچیاں جو مناسب شکل کی ہیں, بہت امیر گھروں کی نہیں ہیں, ان کے رشتے کہاں سے آئیں گے؟ ان سے کون شادی کرے گا؟ اگر ہمارے پورے معاشرے کا معیار صرف گاڑی بنگلہ اور لڑکے کو جہیز میں لڑکے کو لڑکی کیا گاڑی لا رہی ہے, I mean, this is so ridiculous. میں ابھی تک حیران ہوں کہ how are we surviving in this culture. یہ ہندوؤں کا کلچر ہے. ہمارے مذہب میں بہت سادہ سی شادی ہے, شادیوں پہ بے وجہ خرچ کرنا, اخراجات, قرضوں میں ڈوب جانا, پھر بچوں کو باہر بھیجنا قرضے لے کر, who are incapable of getting a job when they go abroad. آپ مجھے بتائیں کہ ایک لیبرر کا بچہ وہ اس کو اسپین بھیج رہا ہے, ناروے بھیج رہا ہے, جرمنی بھیج رہا ہے, 6 مہینے تو لینگویج سیکھنے میں لگ جاتے ہیں, تو وہ آپ تو قرضوں میں اور ڈوب گئے. میں 6 مہینے امریکہ میں رہی, میں نے اپنا گھر بیچا, میں نے 9 لاکھ روپے 6 مہینے میں ایسے خرچ کیے, کیونکہ جب آپ کنورژن ریٹ میں آتے ہیں تو آپ کو ریئلائز کرتے ہیں کہ او مائی گاڈ, یہ میں ایک روٹی وہاں 25 روپے پہ رو رہا تھا, وہاں تو مجھے 380 روپے کی ایک روٹی مل رہی ہے. اچھا جہاں رکھ جی تو میں یہی بس میں اسی کو سم اپ کرنا چاہ رہی تھی, یعنی کہ پہلے تو ایک رشتوں کا بھی مسئلہ اور فائنینشیل, یہ جنرل کوسچنز ہوتے ہیں آپ سے. جی جی ہاں, لیکن پھر رشتوں کا جن 10 فونز آتے ہیں تو 8 بچیوں کی شادی نہیں ہوئی, جن کی ہوئی ہے وہ رو رہی ہیں, جن کی نہیں ہوئی وہ ہونے کے لیے رو رہی ہیں. تو اچھا ڈائریکشن اب اسی سے میرا محسن صاحب آپ اجازت دیں اگر, تو میں تھوڑا کلیئر چاہ رہی ہوں کہ جب پھر آپ کے سامنے کوئی آتا ہے اور اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے, جسے آبویسلی وہ رونا دھونا بھی کرتے ہوں گے, تکلیف میں ہی آتا ہے نا کوئی کسی کے پاس, کوئی جب بھی آپ تک کوئی ریچ آؤٹ کر, تو اس میں پھر آپ کیا ڈائریکشن دیتی ہیں ان کو؟ جیسے دیکھیے فرسٹ میرا تو سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا ایک بیسک چیز نہیں ہے آپ کے پاس جس کے اوپر بلڈ کرنا ہے, آپ نے اپنی ساری خواہشوں کی اتنی بڑی عمارت بلڈ کرنی ہے, تو آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کل مجھے آج صبح فجر کے وقت ایک بچے کا فون آیا, ینگ لڑکا تھا, میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں مایوس ہو گیا ہوں. میں نے کہا اگر آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے بیٹا, تو پھر میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں, مجھے بتائیں, کیونکہ مانگنا تو ہم نے اللہ سے ہی ہے نا ہر چیز. رازق وہ, زندگی دینے والا وہ, خوشیاں اس نے دینی ہے, ہر چیز اس نے دینی ہے. تو پھر آپ اگر اللہ سے مایوس ہو گیا, then this is not something that doesn't happen to, it happens to everyone. میرے ساتھ خود ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھی ہم مایوسی کی طرف جاتے ہیں, لیکن ہمیں خود اپنے کو اچھا, میں نے ایک لاسٹ کوسچن محسن صاحب نے یہ بھی جہاں نے ایک لاسٹ کوسچن پوچھنا, اور میں نے پھر اس گفتگو کا سب سے مشکل سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا. اچھا, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی آپ کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ واقعی اس کو جو روڈ میپ آپ دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی کسی واقعی علاج کی بھی ضرورت ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے پاس کوئی کلینکل ڈپریشن کا پیشنٹ آتا ہے اور مجھے اس کی بات چیت سے لگا کہ اس کو تو سیریس ہارٹ ایشوز بھی لگ رہے ہیں, تو میں انہیں کہوں گی کہ یہ جو اس ٹائم پہ ارجنٹ امپورٹنٹ ہے نا, وہ ہے آپ کا بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ اور کسی کارڈیولوجسٹ کو وزٹ, اور اس کی رپورٹس کو بھی لا کے پھر وی ول اسٹارٹ ڈپریشن کا جو بھی ہوگا. تو کیا کچھ مطلب جیسے ہمیں روٹین میں ایسے کیسز فیس کرنے پڑتے ہیں اور ہم ان کو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں, تو کیا کبھی آپ کو لگا کہ کوئی بچہ واقعی بہت کلینکل ڈپریشن کی سمٹمس کے ساتھ ہو, کوئی واقعی سوسائڈل ہو, آپ کے پاس اپنی کسی ستاروں کی چال کی وجہ سے آئے, صرف کہ قسمت کا حال دیکھوں, مگر واقعی وہ کیمیکل امبیلنس کا شکار ہو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایبسلیوٹلی, دیکھیں جی, میں بلیو کرتی ہوں سب سائنس میں. آئی بلیو ان سائیکالوجی, آئی بلیو ان ڈپریشن. مجھے خود ہوتا ہے بہت زیادہ, میں سوسائڈلی ڈپریس پرسن ہوں, اور اس سے نکالنے کے لیے مجھے جتنی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر مجھے پتا ہے. تو میں کسی کو رد نہیں کرتی, میں کسی کو انڈر وہ نہیں کرتی کہ جی یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے.
जी अभी रिसेंटली एक केस आया, एक बहन ने किया कि मेरी छोटी बहन है, शी इज गिवन अप ऑन एवरीथिंग। वो ना पढ़ने को जाती है, ना वो कोई काम करती है, वो सारा दिन बस कमरे में बैठी रहती है, उसकी आंखों में ऐसे लाइफलेस आंखें हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर वो बात करना चाहती है, पहले तो मैंने कहा सिर्फ वीडियो बनाए। मैं सबसे पहले उनके इर्द गिर्द के लोगों से पूछूंगी कि आपने इसका चेकअप कराया, मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। You know, a lot of time it's a medical issue. फिर मैं पूछती जी आपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया? नहीं दिखाया। नहीं जी ये तो रूहानी मसला ही है। जी नमाज पढ़ती है? नहीं जी नमाज नहीं पढ़ती। मैंने कहा जी आपने इसको उस पर जोर देना है, नमाज आपने इसके साथ खड़े होके अपने साथ खड़ा करके बच्ची को, she was 20, she was not a very छोटा बच्चा। मैं बहुत छोटे बच्चों के केसेस देखी नहीं हूँ, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती तो आपके साथ स्पिरिचुअल इतने ज्यादा चीजें नहीं होती। बट यंग एज में आकर आपका बहुत सी जगह लोग अपनी डिप्रेशन को और अपने स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, इन तमाम चीजों को जिन्नात और जादू और इस चीजों में कवर करते हैं। और आई हैव टू फर्स्ट टेल देम कि जी नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी पे किसी ने जादू नहीं किया, कोई नजर नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। शी इज जस्ट डिप्रेस्ड, शी डजंट फाइंड अ रीजन टू लिव। लेकिन बहुत दफा ये होता है कि हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग तो है नहीं पाकिस्तान में ना। बाहर के ममालिक में हर चीज के लिए काउंसलिंग है, यंग बच्चों के लिए काउंसलिंग है, बच्चे पास नहीं। ये अब आपने जो है ना जहाँ को चैलेंज कर दिया, क्योंकि ये जो है काउंसलिंग ही के फील्ड से चूंकि हमारा काम है, ताल्लुक है, तो नहीं आई वेलकम जहारा वी कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन। मैं क्यों चैलेंज करूं? मैं तो ये कह रही हूँ कि लोगों के फिंगर टिप्स पे आप देखें, लोग रील्स देखते हैं, यूट्यूब के चैनल्स देखते हैं, वाहियात चीजें देखते हैं, मगर रिसर्च इस पे नहीं करते कि अगर हमारे साथ इस तरह का इशू है तो हमें कौन सा एक अच्छा काउंसलर मिले जिससे कि हम बात करके हम। कल रात को एक लड़की है अमेरिका, हमारे का दिल चाहता है हम अमेरिका में रहें, इतना बड़ा घर, मल्टी बिलियनियर मियाँ, मगर वो उनको एक नौकरानी से भी बदतर हालात में रखा हुआ था। वो रोज जा रही थी, 1 घंटा मेरी उनसे बात हुई, सिर्फ उनको तसल्ली देने में और ये यकीन दिलाने में कि वो एक अच्छी इंसान है एंड शी डिजर्व्स अ बेटर लाइफ। आप लाला रुख ऐसे लोगों को हमारी सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, विलिंग वेज इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, क्योंकि हम रात दिन यही तो काम करते हैं। अच्छा ये फरमाइए। हम तो सरिये का काम करते हैं। आई एम सो हैप्पी। अच्छा देखिए, मुझे तो खुद चाहिए ऐसे लोग जो मेरे साथ चले, मैं उनको रेफर करूंगी जी यहाँ भी आप बात कर लें, क्योंकि पूरी रात यकीन माने 3:30 से लेके 5 बजे तक, और अभी सुबह से भी 5 उनके मैसेजेस आ चुके हैं, तो इतना ज्यादा मैं केटर नहीं कर सकती। दूसरा, मेरी जाहिर बात है मेरी इतनी ना एजुकेशन है, ना मैंने साइकोलॉजी की हुई है। जहारा माशाल्लाह इज एजुकेटेड पर्सन इन दिस फील्ड, तो जो जिसकी फील्ड है वो ज्यादा बेहतर उससे डील कर सकता है, तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड मैम। मैं ज्यादातर तो समझिए कि काउंसलिंग का काम करती हूँ। अच्छा आपने बहुत मुतवाज़िन आपने, यानी जो अभी बात जी अब थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि अगर आप बताएं कि आप जैसे लोग आपको रीच करते हैं, तो एक तो ऑब्वियसली आप देखती हैं कि बेसिकली कि नमाज रोज़े की पाबंदी, सफाई सुथराई के अलावा, तो क्या आप पाम रीडिंग करती हैं मैम, या आप डेट ऑफ बर्थ, ईयर्स ऑफ बर्थ, जो कि क्योंकि आजकल रीडिंग की बात की उन्होंने, फेस रीडिंग, साइकिक रीडिंग, जहाँ आप साइकिक देख लें, PSHYSIC, it's a field in its own self. It's a connection between the spirit, the soul and your aura and everything. तो उसके साथ न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ठीक है, इंसान का चेहरा और नाम। कहते हैं ना, हमने बचपन से सुना था, आंखें आपके रूह की अक्कासी करती हैं। आंखों के अंदर इतना कुछ होता है, फेस के अंदर, माउथ जिस तरह से आप होल्ड करते हैं, आपकी सारी चीजें बोलती हैं। आपका पूरा जिस्म, जैसे अल्लाह ने आखिरत के वक्त कहा है कि जुबान बंद हो जाएगी और जिस्म का तुम्हारे हर हिस्सा बोलेगा, तो साइकिक सारी ओवरऑल रीडिंग करते हैं। लेकिन लाला रुख आपकी बात पे मुझे ये भी याद आ गया शेर, अपने नाम की बात की ना, कि हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। तो नाम के जो असरात हैं, यानी वो भी आपने बात की। मेरा ये ख्याल है कि आपसे ना काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एक शो हमारा हो सकता है, जिसपे आप आमने सामने बैठ के ये जो सारी बातें हमने की, आप हमारी फेस रीडिंग भी कीजिएगा। हाँ, फेस रीडिंग भी हो। अच्छा, और ये भी आप जरूर बताओ, वो जो बहुत मुश्किल सवाल था ना, वो वैसे बीच में कुछ हद तक उसका जिक्र हो भी गया, मुझे था अंदाजा कि वो शायद बीच में। अच्छा, वो मेरा सवाल पता क्या था, वो ये था कि एक कंडीशन होती है जो कहलाती है साइकोसिस। अच्छा, हिलुसिनेशंस भी होती हैं, लोगों को आवाज़ें सुनाई भी देती हैं, चीज़ें दिखाई भी देती हैं। कैसे पता चलेगा कि ये इशारे हैं या ये कोई साइकोसिस में, हिलुसिनेशंस में है?
تو یہ تو فیصلہ یعنی اس کا پہلا معائنہ تو اس کا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی کنسلٹیشن، تاکہ اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ایویلیویٹ کر لیا جائے. ایبسلیوٹلی میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتی ہوں، کرنا یہی چاہیے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، دم درود کرا لیتے ہیں، پھر وہ لے جاتے ہیں کسی میری طرح کے بندے کے پاس بجائے سائیکیٹرسٹ کے پاس. کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک تو یہ ٹیبو نہیں لگا، باہر تو بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ کو آپ نے دکھا دیا، جبکہ وہاں کالجز اسکولز ہر جگہ پہ سائیکیٹرسٹ موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے میرے اپنے ساتھ ہوتا ہے. بہت دفعہ میری وزٹیشنز ایسی جگہ ہوئی ہیں، میں نے ایسٹرل ٹریولنگ کی ہے، ادر پلانٹس میں سمجھتی ہوں میں گئی ہوں. میں لنڈن سے پاکستان آ گئی. اچھا مجھے کسی نے کہا یہ آپ کی ہیلوسینیشن ہو سکتی ہے. میں نے کہا چلیں بہت اچھا. میں سجدے میں جاتی ہوں، میں سمجھتی ہوں میں خانہ کعبہ میں پہنچ گئی، میں وہاں کی ماربل والی زمین پہ عبادت کر رہی ہوں. تو آپ بھی ہیلوسینیشن کر لیں، کتنی خوبصورت ہیلوسینیشن ہے. جسٹ امپلیمنٹڈ ان یور لائف تو آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو روح کو سکون ملے گا. So some hallucination are very good for you. ہاں امیجینیشن اور ہیلوسینیشن میں ایکچولی جو ایک فرق ہے، ڈفرنس بالکل. جیسے اب آپ بتا رہی ہیں نا ابھی خانہ کعبہ یہ بات تو بالکل، یہ تصورات میں یہ تو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا میں بھی اور جگہوں پہ کافی اسٹرانگ ٹیکنیک ہے یہ، جسے بڑی اسٹرانگ، یعنی جس میں آپ تصورات کے ذریعے کسی پکچر کو بڑا چھوٹا قریب سے رنگین یا جیسے کچھ چیزوں کا میڈیٹیشن میں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، میڈیٹیشن میں بھی یا سائیکیٹرسٹ بھی جب ہوتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں گو ٹو اے ہیپی پلیس، جسٹ لائی ڈاؤن، ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ تھنک آف دی ہیپیسٹ مومنٹ ان یور لائف. تو آپ کو ایک اندر سے خوشی ملتی ہے، ایک آپ کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، آپ کو ایک سکون ملتا ہے. اگر آپ کو سکون خانہ کعبہ کو دیکھ کے ملتا ہے، مسجد نبوی میں ملتا ہے، تو وائی ڈونٹ یو امیجنری گو دیئر اینڈ لائی ڈاؤن اوور دیئر، یا سجدے میں چلے جائیں جب نماز پڑھیں اپنے سامنے. تو کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا نا. ہاں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں ہم آپ کو نیگیٹو طرف نہیں لے جا رہے، ہم آپ کو پازیٹیو، کوئی شک نہیں، یہ اس بات سے میں آپ کی پوری طرح متفق ہوں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ مشہور ہیں اس بارے میں کہ سوشل میڈیا کے جو مشہور لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ جب پریڈکٹ کرتی ہیں تو ان کی پاپولیرٹی باقی سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے. ہمارے اس شو کی پاپولیرٹی کا اسکوپ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ وہ مجھے ویژولی دیکھنا پڑے گا پھر میں بتاؤں گی. مجھ سے لوگ بہت رجب بٹ کے بارے میں جی آپ نے کہہ دیا وہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھیے وہ ایک یوٹیوبر ہے، ان کی میں نے 4 ان کی یوٹیوب کے سیشنز دیکھ کے پریڈکشنز کی، اور پھر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. میں نے یہ کہا ان پہ ٹف ٹائم آنے والا ہے. ٹھیک ہے، میں جنرل کرتی ہوں، جنیرک ہوتی ہیں کچھ چیزیں. ٹھیک ہے نا، جیسے اسٹارٹ کے بارے میں بھی لوگ جنیرک کرتے ہیں. بعض دفعہ میری بیٹی نے بھی ریسنٹلی بتایا کہ میں نے کیجولی ایک ہاروسکوپ کھولا اور اس پہ ایگزیکٹلی میرا وہی آیا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، ایگزیکٹ وہی تھا. تو آئی ایم ویری امپریسڈ. تو بعض دفعہ وہ چیزیں آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں اور وہ آپ کے پر امپلائی کر دیتی ہیں. اب میں نے رجب بٹ کے لیے کوئی ایسا پریڈکشن نہیں کی تھی کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، ٹوپی ٹیڑھی پہنے گا. اٹس ناٹ این ایگزیکٹ تھنگ، اٹس اے جنرل. اس کے پورا اس کے ایک بلیک کلاؤڈ گھوم رہا تھا، اورا اس کا بلیک تھا. اس کے اندر سے ایک انانیت، خود غرضی، سیلفشنس، غرور، تکبر، جو چیزیں میرے رب کو پسند نہیں ہیں. تو جب میرے رب کو پسند نہیں ہے تو وہی آپ کو اتنی عزت کے مقام پہ پہنچا کر سے دیکھا کہ آپ نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا یا بہت کم کیا، جتنا آپ کر سکتے تھے اتنا نہیں کیا. دیکھیے یہ میں صرف رجب کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں پورے پاکستان کے ان فیمس پرسنالٹیز کے لیے، لائک کرکٹ پلیئرز، ملٹی ملینئرز جو کر سکتے ہیں، وہ کسی کے لیے بھی بھلائی کے نہیں کرتے. ایک وہ روئے ہے کیا جو سنگر ہے، اس نے ایک ادارہ کھولا، ایک اور لڑکا ہے جس نے یتیم خانہ کھولا. بٹ جس لیول پہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں گیونگ بیک، اس لیول پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں خدمت خلق. لالا رخ، مجھے بھی چونکہ تھوڑا چیزوں کا پتہ چلتا ہے اللہ کی مہربانی سے، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. انشاءاللہ ضرور ہوگی. We've clicked. ہے نا؟ تو آپ خوش. جہارا کچھ پوچھنے لگی تھی، جہارا کے سوال نہیں ختم ہو رہے. جی نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ملاقات پہ ہم ان کو جہارا آپ کی نا
آپ کی تھوڑی سی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی, تھوڑا سا مائک قریب کر لیں یا اونچا بول دیں, کیونکہ اچھا جی میں ڈسائفر کر لیتی نہیں ہوں کہ آپ سوری کیا میں نے کہہ رہی ایکچولی ہیں. سوال پوچھا ہی نہیں, میں یہ بیچ میں بس پوچھنا چاہ رہی تھی, تو وہ جیسے ہی محسن صاحب نے ملاقات کی بات کی تو میں نے کہا چلے ہم باقی باتیں ملاقات پہ ادھار رہتی ہیں پھر. بالکل انشاءاللہ, that sounds really good, that sounds really good. بہت اچھا لگا آپ کی خندہ پیشانی سے. میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ آپ نے ہر مشکل سوال کے نتیجے آپ کا موڈ بڑا سٹیبل رہا. آپ نے بات میں, یعنی ہم نے وہ مشکل سوالات جو عام طور پہ نا لالہ رخ لوگ یہ سوال کرتے ہوئے ذرا ہچکچاتے بھی ہیں, اچھا کیونکہ دوسرے کا وہ فیلڈ, اب جیسے آپ کا یہ آپ کی تو پاپولیرٹی اس سے ہے, تو ہم نے آپ کی فیلڈ سے کاؤنٹر کوسچن آپ سے کیے, ایسے سوالات جو مشکل ہو سکتے. لوگوں کو نالج ہونا چاہیے. دیکھیں ہم آپ کا مقصد میری تذلیل کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد میرے بارے میں بتانا ہے, تو اس کو مجھے پازیٹیو لینا چاہیے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی جب لوگ اس طرح کرتے ہیں. آپ کے بارے میں بتانا بھی اور آپ کے بارے میں جاننا بھی ایکچولی, مطلب ہمارا یہ بھی مقصد تھا کہ اگر ایک اسپیشلٹی آپ کی ہے اور ایک فیلڈ ہے جس میں آپ کا نام ہے, تو اگر آپ کو جیسے آپ کے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہوں گے جو کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں گزرتے ہیں, تو کیسے آپ ان کی مدد کرتی ہیں؟ تو یہ آئی ریئلی اپریشیٹ, جیسے بھی محسن صاحب نے کہا کہ جس کو جو ضرورت ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں اسے گائیڈ کر دیتی ہیں, اور obviously تو یہ کافی کچھ ہمیں بھی جاننے کا موقع ملا. بہت اچھا لگا آپ سے بات. اچھا میری فیس بھی ہے, یہ بھی بتا دوں محسن, میں آؤں گی نا تو آپ کی فیس بھی لوں گی. نہیں اس کال کی اب دیکھیں, نہیں ایسے تکلف کی ضرورت نہیں. ہم نے آپ کو یہ جو ساری گفتگو کی ہے, ہم اس کی بالکل کوئی فیس آپ سے نہیں لیں گے. یہ کیسا ہے؟ یہ ہے نا, یہ جو بال ہے اسٹیڈیم سے باہر جا کے گری ہے. ابھی لالہ رخ صاحبہ کو میرا خیال ہے محسن صاحب کا اندازہ نہیں ہے کہ محسن صاحب کسی سے فیس لیے بغیر جانے نہیں دیتے. اچھا وہ لالہ رخ, میری 1 گھنٹے کی جب ملاقات ہوگی نا, تو آپ کی فیس اور ہماری فیس کا حساب کتاب جب ہوگا تو وہ دونوں کی سلپس بنے گی, ہے نا. ارے نہیں بھائی, دیکھیں ہم سوری, ہم منی ٹریل نہیں پرووائڈ کر سکتے کسی کو بھی ہمارے. چلے بہت شکریہ لالہ رخ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور دوبارہ بھی انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے, اور ملاقات ہماری اب ڈیو ہے انشاءاللہ. چلیں خوش رہیے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. لیتے ہیں جی ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز پر آپ سے مزید بات چیت ہوگی. جی تو ناظرین, یہ ہے ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں جہاں رانا اور محسن نواز آپ کے ساتھ, اور اس شو پر بڑی مزے کی باتیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ. اور ابھی جیسے لالہ رخ سے باتیں ہو رہی تھی, پامس لالہ رخ, بڑی مزیدار ان سے باتیں ہوئیں, بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں, اور انہوں نے دیکھیں کہ کتنے مشکل سوالوں کا جواب کتنی آسانی سے دیا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں فرحان خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان خان, کیا حال چال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک محسن بھائی, الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. فرحان کی آواز اور ان کا انداز بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں. ریڈیو کے مائع ناز براڈ کاسٹر ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اور بہت ہی شاندار کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. تو فرحان, آپ کی ہر پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پر بڑی اہم ہوتی ہے, اور ریسنٹلی جب آپ نے ایک وزٹ کیا لائن آف کنٹرول پر, اور آپ نے جا کے آرمڈ فورسز کے لوگوں کو, فوجیوں کو زندگی گزارتے دیکھا, تو جس طرح سے آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا, تو میں چاہوں گا کہ یہ پچھلے ہفتے جو آپ نے آبزرو کیا, کچھ ہمارے ناظرین سے بھی اور ہم سے بھی شیئر کیجئے. جی محسن بھائی, اٹ واز ڈیفینیٹلی ویری امیزنگ ٹور, اور میں اس سے یہ کہوں گا میرا تو لائف چینجنگ ایک ٹور تھا. آپ ہم نارملی ناردرن ایریاز میں تو جاتے رہتے ہیں, خوبصورت مقامات دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں, لیکن لائن آف کنٹرول کا جو میرا وزٹ تھا, یہ لائف چینجنگ میرے لیے اس لیے تھا کہ میں نے ایک جو فوجی افسر یا جوان, اس کی زندگی کا ایک بالکل ڈفرنٹ اینگل میں نے دیکھا. ہم جب ان ایریا میں جاتے ہیں تو ہم بڑا ایٹ ٹائم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہمیں وہاں پہ گزارنا پڑتا ہے کچھ وقت, اور ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے, زندگی اور موت کی کشمکش پہ ہم اس کے دہانے کے اوپر ہیں, اور پھر اس کے بعد موسموں کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے, ہم نے اندھیرے کے ساتھ جنگ لڑنی ہے,
ہم نے وہاں پہ ایک مخصوص ان کا کچھ شور ہوتا ہے جو کہ ایک آپ اکثر جنگلوں میں شور سنتے ہیں کہ کیڑا ہوتا ہے, اس سے آپ نے جنگ لڑنی ہے. پھر وہاں پہ سب سے بڑی چیز نہ موبائل فون چلتے ہیں نہ انٹرنیٹ چلتا ہے اور ابلاغ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ریڈیو ایک نیٹ ورک کہیں کنیکٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ آپ وہاں پہ بس بیٹھے اور آپ نے بیٹھنا ہے کیونکہ لائٹ وہاں پہ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے, بجلی وہاں پہ نہیں ہوتی. اچھا یہ ہم گئے تھے باغ جی, یہاں سے باغ سے کوئی 2.5-3 گھنٹے پہ کیلر سیکٹر ہے. کیلر سیکٹر جو ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے, اس کے ارد گرد جو ہے ہماری بارڈر سائڈ ہے, بالکل یہ بارڈر سائڈ کے اوپر ہے, آن دا بارڈر ہے. آپ پوسٹوں کے اپوزٹ آپ دیکھیں گے ہمارا جو ہندوستان کا بارڈر ہے, ہندوستان کی فورسز آمنے سامنے بالکل بیٹھے ہیں. اچھا یہ جو جنگ ہے, ایک تو آپ کی دشمن کے ساتھ جنگ چل رہی ہوتی ہے لائن آف کنٹرول پہ, فائرنگ کے تبادلے چلتے رہے, لیکن جو میں جنگ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کچھ بھی نہیں کرے, اگر فائرنگ یا کچھ نہیں ہو رہا تو آپ ان چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ لائٹ کا بہت ایشو ہے, بجلی نہیں ہوتی, اندھیرا ہوتا ہے, آپ نے بیٹھنا ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہمارا جو باغ میں چونکہ ہمارا میس تھا, باغ سے پھر ہم لائن آف کنٹرول جب گئے, ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک دن اسٹے کرنا ہے ہمارے ساتھ نا. محسن بھائی میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں بتاؤں, ہم وہاں پہ جب گئے ہم 2-3 گھنٹے ہم نے بڑا انجوائے کیا, سارے ویوز دیکھے, سب کچھ دیکھا. جب شام پڑی, رات پڑی, تو ہماری کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کیا تھی. کہ میں پھر سوچوں ہم بیٹھ کے کہ یار ہمارا جوان جو سرحدوں پہ معمور ہے یہ کس طرح یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں, اور 2-3 مہینے ان پہاڑوں پہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے, سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں وہ کنیکٹ ہو سکے دنیا کے ساتھ. ان کا صرف ایک مشن ہے, ایک تو اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے, اور دوسرا کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے, تو ہمیں ہماری ڈیوٹی ہے, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. سر جب شام اور رات پڑتی ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. اب گفتگو بھی بندہ ایسے موقع پہ کتنی کر سکتا, تو ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے کہا ہاں جی کیا خیال ہے اب آپ کا, تو آپ رہنا چاہیں گے کہ واپس جانا چاہیں گے. اچھا ہم نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں آپ واپس لے جائیں, چونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں, اور ہمارے لیے تھوڑا سا یہ مشکل تھا, اور پھر بجلی بھی نہیں, اندھیرا بھی, سب چیزیں. بٹ لائف چینجنگ اس لیے تھا کہ میرے دل میں اس اچھا خاصا لائف چینجنگ تھا محبت اور بڑھ گئی. جی ایگزیکٹلی بہت. جی تو جوانوں کے لیے محبت, جی پلیز بات کیجیے. جی جوانوں کے لیے ایک تو محبت بڑھ گئی کہ کس طرح, اور میں آپ کو بتاؤں محسن بھائی, اگر لاہور سے ہم کیلر سیکٹر تک ایک جوان یا ایک افسر یا مجاہد بٹالین کا کوئی جوان جاتا ہے, تو سر یہ 13 سے 14 گھنٹے کا ٹریول ہے ویگن کے اوپر. یعنی کہ یہاں سے اگر آپ نے جانا ہے تو پہلے آپ نے ایبٹ آباد جانا ہے, ایبٹ آباد سے آپ نے باغ کی ویگن لینی ہے, ادھر اترنا ہے, پھر باغ کے بعد آپ نے کیلر سیکٹر جانا ہے, پھر کیلر سیکٹر سے اس جوان نے اترنا ہے تو آگے سے فوجی گاڑی نے اس کو اس کی چوکے تک پہنچانا ہے. یعنی 13-14 آورس کا یہ ٹریول ہے. ہم چونکہ اپنی گاڑی پہ گئے تھے, ہمیں 10 گھنٹے لگ گئے, ہم رکتے رکاتے گئے. آپ نے یہ جو آبزرو کیا فرحان خان, یہ کتنا یعنی ایک زبردست ایک ریئلٹی چیک ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہماری سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں, وہ ان سب انٹرٹینمنٹس سے ماورا, ان ساری سہولیات سے, نہ صرف انٹرنیٹ نہیں ہے, فونز نہیں ہے, سوشل میڈیا نہیں ہے, ایون بجلی نہیں ہے, اس کے باوجود ان کے پاس جذبہ ہے, جذبے سے مالا مال. اور وہ کیا ان کا مشن ہے, وہ کیا چیز ہے جو ان کو اتنی موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ ان کو ان کا جذبہ مان نہیں پڑتا؟ سر سب سے بڑی چیز تو ایمان کی دولت ہے, اور جہاد کا جذبہ ہے, اور وطن کی سربلندی. چونکہ میں نے پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا بھی وزٹ کیا, وہاں پہ میں نے ٹریننگ بھی دیکھی, جو ہمارا جوان وہاں پہ ٹریننگ کرتا ہے. وہ اتنی ٹف ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اتنے مشکل مراحل سے ان کو گزارا جاتا ہے, آفیسرس کو بھی اور جوانوں کو بھی, کہ وہ اتنے ٹرینڈ اور اتنے سخت ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ ہر حالات میں مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. اور پھر محسن بھائی یہ ایک آفیسر وہاں پہ اگر جوان کی میں بات کروں تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ اس کو 2 سے 2.5 مہینے وہاں پہ اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں. سو 2-2.5 مہینے کے بعد وہ پہاڑوں سے نیچے اترتا ہے. سو آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ 2-2.5 مہینے ایک جگہ پہ ہی ہے, اور اس کی موومنٹ کوئی نہیں ہے, اور کوئی ابلاغ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ دیٹس دی اونلی تھنگ کہ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے, وہ ہے جذبہ, وہ ہے جہاد کا جذبہ, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, اور حب الوطنی ہے. واہ
क्या बात है कबूल वतनी है। फरहान खान, आपने तो जैसे सैर करवा दी और आप तो अपने साथ यानी जो मंजर कशी आपने की बड़ी ज़बरदस्त बेमिसाल। तो खुश रहिए, आप माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आपने आज हमारे शो पर शिरकत की और हमें अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से नवाजा। एक बात लास्ट में जरूर कहूंगा, सैर लाजमी कीजिए, अच्छा। अपने मुल्क को एक्सप्लोर लाजमी कीजिए और इससे आप रिफ्रेश भी होते हैं, आपको एक्सपोजर भी मिलता है और इस वतन का पता चलता है कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। वाह, क्या क्या खूबसूरत बात है। यानी दूसरे मुल्कों की सैर से पहले अपना मुल्क तो एक्सप्लोर कर लीजिए। अपने वतन पाकिस्तान को इतनी खूबसूरत जगह यहाँ मौजूद हैं, वहाँ जाके देखिए कि कितना लुत्फ है। तो बहुत शुक्रिया फरहान, इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा बात। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी नाज़रीन, जहाँ आरा साहबा हर ब्रेक पर जाने के बाद मुझे कहती हैं कि अब मैंने वो स्टोरी सुनानी ज़रूर है। अब वो पता नहीं कौन सी स्टोरी है जो अब इन्होंने देखिए, अब ये भला मुझसे अब नहीं सुना रही मैं, बस नहीं, ये ना कहता नहीं, ये तो कहना है आपने ना। फिर असल में इट इज नॉट अ स्टोरी। अच्छा। इतराज मुझे हुआ स्टोरी पे, इट्स अ बेसिकली नहीं, स्टोरी रियल नहीं हो सकती। हाँ, रियल हो सकता है। रियल स्टोरी का वर्ड यूज करें ना आप। अच्छा चले, रियल स्टोरी। रियल स्टोरी सुनानी। पहले तो जो फरहान साहब हाँ, जो फरहान बातचीत खान, कर रहे जी, थे, जी। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल टॉक थी जी, उनकी। जी। यूजुअली हम जो हैं वो आज का शो जो है मोटिवेशन से भरा हुआ है। हाँ, अब फौज को हम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करने को मिल रहा होता है पाकिस्तान में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हम आराम से अपने घरों में सो रहे हैं तो वो क्रेडिट हमारी फ़ौज को ही जा रहा है। बेशक। और वो 6/0 वाला जो है ना, वो नहीं भूलना आपने। बल्कि मुझे पता चला अमेरिकन सदर ने तो 7 भी कह दिया मोहसिन साहब शायद के अच्छा। 7 जहाज़ गिराए। ये आपकी मालूमात में नहीं इजाफा हाँ, मैं खबरें ज़रा उस वक्त ही सुनता हूँ जो कि ज़रा खास जब बॉर्डर पे जंग शुरू नहीं अल्लाह खैर करे। अच्छा। नहीं, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन, जैसे अभी तो दुनिया में पाकिस्तान की जो पोजीशन माशाल्लाह जितनी इम्प्रूव हुई और जितना ज़्यादा लोगों ने एक ताकत के तौर पे मानना शुरू किया पाकिस्तान को, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और एक्चुअली अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो भी उससे बड़े इम्प्रेस हुए ना। जैसे अभी आपने 7 की बात की, उन्होंने तो 6 से 7 कर दिया कि मुझे पता चला है कि वैसे 10 थे, 3 का हम अभी जिक्र नहीं कर रहे। वो हमने उधार रखा हुआ है। एक्चुअली बात जो है, जैसे आपने स्टार्ट में भी बात की ना कि कैसे ही एक हमारा सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तियां जो हैं वो परवान चढ़ती हैं, फोटोज एक्सचेंज होती हैं, वीडियोस एक्सचेंज होती हैं, मगर फिर वो तोड़ नहीं चढ़ती और बीच में ही कोई ऐसा मसला आ जाता है जिससे ज़हनी मसाइल का शिकार भी होते हैं बहुत से अफराद। फिगर हो जाता है अगर उनको ऑलरेडी है, और उसके बाद सोशल प्रेशर और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी और फैमिलीज़ में डिस्प्यूट्स भी। तो रिसेंटली मुझे एक ऐसा ही वाक़या सुनने को मिला, एक खातून ने जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हैं, अभी मेडिसिन्स पे फिर हैं। तो उन्होंने ये बताया कि उनके जब मियाँ का इंतकाल हुआ कुछ अर्सा पहले, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली शॉकिंग था। ऑल ऑफ सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ, अल्लाह को प्यारे हो गए, और वो ज़रा एक फाइनेंशियल तब काफ़ी इश्यूज़ का भी शिकार थी। तो कोई वो ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना कि ग्रीफ में थी। उस ग्रीफ के दौरान ही जब उन्होंने बहुत सारी जब उन्हें थोड़ा बेहतर हुई तो उन्होंने जैसे फ़ोन्स चेक किए, लैपटॉप चेक किया, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चैट्स, बातचीत, वीडियोस, पिक्चर्स उनको देखने को मिली जो कि उन्हीं की म्यूचुअल फ्रेंड्स की तरफ से भी थी। यानी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उन साहब के, मरहूम के। और ये मरहूम की जिंदगी में पता नहीं चला बेगम को। हाँ, पता नहीं चला। मतलब वो बेगम इतनी ज़्यादा इंगेज थी, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल इश्यूज भी थे बहुत ज़्यादा। तो खातून जो थी वो इतनी इंगेज थी अपने बच्चों को केटर करने में, पिक एंड ड्रॉप चीज़ें, ये वो। मीनवाइल जो साहब थे वो जो भी कोई काम करते थे, जो कि मैं अब डिटेल्स नहीं जाऊंगी, बात ये करने की है। यानी आप जब ब्रेक था तो मुझे बता रही थी कि मैं उसका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने, मशहूर आदमी अनफॉर्चुनेट। तो उसमें ये है कि प्लीज़ जब भी आप किसी से बातचीत करना शुरू नहीं, लेकिन आपने इसमें एक पहलू नहीं बताया जी। जब वो आपसे ये सारी बात कर रही थी तो उन्होंने क्या कहा कि अब वो
ان کو باقاعدہ طور پہ یعنی دنیا سے جانے کے بعد مطلب جو ان کی پین تھی ہاں، وہ اس پین سے جب وہ آپریٹ کر رہی تھیں، جس میں کہ انہوں نے کافی دیر تو محسن صاحب روتی ہی رہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیوہ تو ہو گئی ہوں مگر میں اس سے اب طلاق بھی لوں، کیونکہ میں نے تو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کے پورے جو 30 سال تھے 28 سال وہ گزارے برے سے برے ٹائم میں بھی، مگر میرے ساتھ جو ہوتا رہا تو وہ مجھے اب نہیں بھولتا. تو یعنی مرنے کے بعد ان سے طلاق کی وہ خواہش مند ہے، کیونکہ ان کی تکلیف اور پین اس قدر زیادہ ہوئی، کیونکہ مرنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ وہ جو ان کا چہرہ تھا، وہ جو ان کی باتیں تھیں، در حقیقت در پردہ تو ان کا جو روپ ہے وہ مختلف تھا. اور جو روپ ہے نا وہ اب اس حد تک وہ تکلیف میں تھیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب میں پکچرز بھی دیکھتی ہوں اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ بیٹھے دیکھتی ہوں تو مجھے گھن آتی ہے. سو بہت ہی زیادہ تکلیف سے صورتحال ہوتی ہے فیملیز کے لیے، وائفس کے لیے بھی. میں یہ ایکچولی ہمارے پروگرام کے ہی ریفرنس سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا بڑا کیچی ہے، بہت زیادہ ہمیں انٹرٹین بھی کرتا ہے. بہت لوگ ہیں جو کہ میرے سمیت، محسن صاحب کے سمیت، ہم سب کے سمیت ہمیں اپروچ کرتے ہیں فوراً سے پہلے اپروچ کرتے ہیں. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ آپ ایک چوک میں بیٹھے ہیں نا، چوراہے پہ بیٹھے ہیں، جس کا دل آئے گا وہ ہیلو کہے گا، وہ ہائی کہے گا، اور آپ نے اپنی پوری لائف، پوری فیملی، بچوں، بیوی، شوہر سمیت آپ چوک پہ رکھی ہوئی ہے. سو اگر آپ اپنی باؤنڈریز نہیں اسٹیبلش کریں گے تو نہ صرف آپ ہرٹ ہوں گے بلکہ آپ کے لوڈس ون آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی میں جانے کے بعد بھی دکھی ہو سکتے ہیں. میرے لیے یہ تھوڑا اس لیے بھی کچھ نیا سا تھا محسن صاحب کی، کیونکہ دنیا میں جانے کے بعد یوزلی لوگ بادر نہیں کرتے پھر ایسی چیزوں کو، مگر انہوں نے، خاتون نے بہت ہی سیریس لیا. یعنی ایک ان کا جو اس ٹائم ان پہ بوجھ آیا 3 بچوں کا، فائنینسز کا، مطلب سب کچھ، دوسرا شوہر کے جانے کا لاس، ایک گریف میں جو ہوتا ہے انسان. یعنی یہ اس کہانی کا ٹائٹل پتہ کیا بنتا ہے؟ دوسرا گریف. ہاں بالکل، یعنی ایک کے بعد ایک. بالکل. تو جی مطلب ہم لوگ پھر اگر ریزنیبلی یا ہم رسپانسبلٹیز کے ساتھ نہیں چلتے تو پھر ہم دوسروں کی زندگیوں کو بہت مشکل کر دیتے ہیں. آپ نے جس دکھ درد کے ساتھ ان کی بات سن کے اور بیان کی ہے نا، جی جی، اور جس طرح آپ یہ بتانا چاہ رہی تھیں، جی وہ بھی ایک کوئی احساس رکھنے والا دلی جہارا سمجھ سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے. جی 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 بالکل محسن صاحب. بیسیکلی تو یہ رائٹ یوز آف سوشل میڈیا نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ تبھی پاسبل ہے اگر ہم بیسک ایتھکس کو دیکھ لیں. یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ کو لمبی غزلیں لکھ کے بھیج رہا ہے یا شعر لکھ کے بھیج رہا ہے تو پلیز ایک دفعہ ضرور اس کی وال کو، پروفائل کو وزٹ کریں کہ اس نے اپنی فیملی کو کتنا زیادہ انٹرٹین کیا ہوا ہے اپنی وال پہ. اگر اس نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بالکل ہی سائڈ کیا ہوا ہے تو پلیز اس کی یہ جو ایک جو انٹرٹینمنٹ ہے نا جو وہ آپ کو دے رہا ہے، وہ جو خوش کرنے کی، دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پلیز اس نے اپنے رشتوں کا دل کتنا جیتا ہوا ہے. بالکل. اور اس کے اپنے پروفائل پر چیزوں، کیونکہ یہ بعض اوقات موڈ ڈس آرڈر کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر تھوڑے عرصے بعد کسی نئے کا دل جیتنا چاہتے ہیں. بالکل. میں نے ان خاتون کو یہی کہا کہ دیکھیں آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ صاحب سیریس موڈ ایشوز کا شکار تھے، اور بیچ میں اسی لیے انہوں نے سفر بھی کیا، ان کے فائنینشیل ایشوز. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ دیکھا جائے تو اگر ان دونوں کی یعنی جو زندگی ہے اس میں اگر جیتے جی ان صاحب نے ان خاتون کی ضروریات زندگی کو اگر پورا کیا، اگر ایک اچھی زندگی انہوں نے، اچھے لمحے گزارے، یعنی ایک بریکٹ میں اگر اس سارے عرصے کو، جتنا عرصہ ان وہ ساتھ رہے، اگر اس بریکٹ کے سالوں کو دیکھا جائے اور اس دوران وہ خاتون ہیپی تھیں، تو اس کو اگر الگ کر لیا جائے. اچھا، اب ڈائگنوزس بعد میں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بعد میں اب دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ ان کا کوئی موڈ کا ڈس آرڈر تھا، اور اسی سے سلوشن نکلے گا. ان خاتون کے اس گریف کی ریکوری اس میں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ کوئی ان کے اختیار کا معاملہ نہیں تھا. اگر اختیار کا ہوتا، مثلا میرے ذہن میں پہلا جواب یہ آتا ہے، اگر یہ ان کے اختیار کا ہوتا
تو وہ اتنا کچھ اس طرح سے اتنا بے دریغ نہ کر رہے ہوتے. اس میں عقل سمجھ دانش شامل نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ لاجیکل برین کر رہا ہوتا نا تو کبھی بھی وہ انہیں پتا ہوتا, وہ کیلکولیٹڈ ہوتی چیزیں, یعنی انہیں پتا ہوتا کہ اس کا نفع نقصان کیا ہے. بالکل بالکل. انہیں یہ بھی پتا ہوتا کہ ریئلٹی چیک یہ بھی ہوتا کہ میرے جانے کے بعد میری باقیات اور میرا سارا کچھ جو ہے وہ کیسا امپریشن دے گا. گو کہ وہ کوئی سوچ سمجھ کے تو دنیا سے نہیں گئے ہوں گے, یعنی کوئی ہو سکتا ہے سڈن ڈیتھ ہوئی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اس طرح کے ایکٹس سے لگتا یہی ہے کہ کوئی موڈ ڈس آرڈر کا ہی پرابلم تھا. جی 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 بالکل بالکل. لیکن اس کو کریکٹر ڈیفیکٹ, کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بیماریوں کو کریکٹر ڈیفیکٹ, جیسے ہمارے یہاں ایڈکشن کے کیسز میں, ہمارے ہاں سائیکیٹرک پرابلمس میں کئی دفعہ نشے کی بیماری کو بھی تو کریکٹر ڈیفیکٹ ہی سمجھا جاتا ہے نا. جی جی جی. تو ہم یہ جو بات چیت کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد اس میں سے سبق سیکھنا ہے. تو ایک سبق, چھوٹا سا سبق ہے جو ایک اشتہار کی صورت میں ہے, ایک بریک کی صورت میں ہے, لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ سے مزید بات کرتے ہیں. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو آپ کے لیے پریزنٹ کر رہا ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز, جہاں رانا اور محسن نواز آپ کے ساتھ ہیں. اور اس وقت جہاں آپ کی اجازت سے ایک ہمارے ساتھ کالر. بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حفصہ جاوید کی آواز گونج رہی ہے اسٹوڈیو میں, کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں, اور میڈم جہاں صاحبہ کیسی ہیں؟ I'm good میڈم الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ, اتنی اچھی آپ نے یہ جو سیریز پوڈ کاسٹ کی اسٹارٹ کی ہے, اور پھر اس پہ یہ کہ جو کالز کے ذریعے سے فیڈ بیک ہے, آپ نے ٹریڈیشنل ریڈیو کی یاد ٹیلی ویژن اور یوٹیوب والے پوڈ کاسٹ پہ تازہ کر دی. تو اس کے لیے آپ کو بھی, محسن صاحب کو, پوری ٹیم کو, ڈاکٹر صداقت صاحب کو بہت ساری مبارکباد اور ڈھیر ساری ستائش میری جانب سے قبول کیجیے. بڑی عنایت, بہت بہت شکریہ اور خوش رہیے. آپ اتنی پازیٹیو وائبز ہمیشہ بھیجتی ہیں. آپ خود ماشاءاللہ براڈ کاسٹنگ کو بھی بہت شاندار سمجھتی ہیں. میس کمیونیکیشن کے فیلڈ میں آپ کا کام بڑا زبردست ہے. پھر آپ تو میڈیا کو سرکاری سطح پر دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو آپ کے یہ جو کمپلیمنٹس ہیں ہمارے لیے بڑے خاص ہیں. بہت شکریہ. نہیں, یہ ویل ڈیزروڈ ہے اور اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو چراغ ہے اسے چراغ چلتے رہیں گے اور روشنیاں پھیلتی رہیں گی, اور وہ جو ذہنی اور قلبی سکون کی بات ہم کرتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں ناپید سا نظر آتا ہے, اس کے حصول میں آپ کا ہونا ایک وسیلہ اور کرامت ثابت ہوگا انشاءاللہ. کتنے خاص لفظوں کا چناؤ کیا آپ نے, کیونکہ لفظوں کی اہمیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایک بڑا ہی وسیع مطالعہ ہے اردو ادب کا, تصوف کا, شاعری کا, اور کتنا کچھ آپ پڑھتی رہتی ہیں, اور آپ دنیا کا بھی مشاہدہ کرتی ہیں کیونکہ آپ اپنی سرکاری پوزیشن میں مختلف کنٹریز کو بھی وزٹ کرتی ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ آج ہمیں جو اعزاز ہمیں مل رہا ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہی ہیں حفصہ جاوید, تو آپ کا کوئی خاص ایسی کوئی بات, کوئی سوال, کوئی ایسی چیز, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جیسے آج یہاں تشریف لائی ہیں تو ہے کچھ خاص آپ کے پاس. جی جی بالکل. ایک تو میں پہلے آپ سے بات کرنے کے توسط سے ایک کنفیشن کرنا چاہوں گی, یہ بہت ضروری ہے. اور کنفیشن یہ ہے کہ جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں کبھی کبھار ہم اس میں خود مبتلا ہوتے ہیں لیکن اپنے گربان میں جھانک نہیں سکتے. تو سوال میرا موبائل اور اسکرین ایڈکشن سے متعلق ہے, اور کنفیشن یہ ہے کہ میں موبائل ایڈکٹ ہوں, اسکرین ایڈکٹ ہوں, سوشل میڈیا ایڈکٹ ہوں. آپ اس کو کام کہہ لیجیے, آپ اس کو پروفیشن سے جڑے رہنا کہہ لیجیے, یا اپنے دل کی تسلی کے لیے جو بھی کہہ لیجیے. بہرحال ہر دو صورت میں یہ بات تو بالکل سچی ہے کہ میں ایڈکٹ ہوں اور میں اس سے نکلنے کی نہ کوشش کر پاتی ہوں, اور اگر کہیں بھی کوشش کر رہی ہوں تو میں اس سے باہر نہیں نکل پاتی. تو سوال میرا اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے اس لت کو, اس عادت سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں, یا خاص طور پر نوجوان نسل کو, بچوں کو دیکھتے ہیں جو موبائل فون سے بہت شدت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, موبائل کے بغیر کوئی بات نہیں مانتے, تو شاید کنٹرولنگ ایجنٹ اس وقت پیرنٹس نہیں رہتے. کنٹرولنگ ایجنٹ وہ اسکرین, وہ موبائل اور وہ تمام کنٹینٹ ہو جاتا ہے جو کہ
कंटेंट प्रोड्यूसर्स आपको दिखाना चाहते हैं या एंडोर्सर्स आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये मेरा सवाल है कि इसको हल कैसे किया जाए, एक तो बच्चों के हवाले से खास तौर पर फोकस करते हुए, और दूसरा ये कि अगर जैसे कोई प्रोफेशनल भी जिसको जरूरत है सोशल मीडिया से जुड़े रहने की, उसके अलावा भी अगर वो बहुत सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है, एडिक्ट है स्क्रीन का, तो वो अपनी इस आदत से कैसे छुटकारा हासिल करे। मैं हफ्सा यानी आपके इस इंतहाई अहम जो आपने एक कन्फेस करने की बात की, और वैसे ये जो आपने इतना ज़्यादा उसकी ग्राउंड बनाई, उसमें मेरा ख्याल है हम सभी इफ़रात और तफरीत का कहीं ना कहीं शिकार तो रहते ही हैं। तो मोबाइल का यूज़ मेरा भी बहुत ज़्यादा है, मेरे काम काज से रिलेटेड है, तो मेरे पास तो यानी हम वक्त ही मोबाइल बिल्कुल मेरे नज़दीक होता है। लेकिन आपका जो सवाल है वो इन जनरल तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि जवान हो या नौजवान या फिर ज़रा ज़्यादा एज के जवान, 60s में जो जवान हैं उन तक की बात अगर हम करें, तो सभी का ये मसला है। अच्छा, मेरे जहन में जो फौरी तौर पे आपकी इस बात के जवाब में 3 तजावीज़ आती हैं। उनमें से तजवीज़ नंबर 1, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। तमाम तरह के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना चाहिए जिनको ये लगे कि उनकी मोबाइल की एडिक्शन है, यानी हाथ रुक नहीं पाता। नोटिफिकेशन के ऑफ कर देने से ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि जिसने यूं समझे कि कॉल, अगर हम फ़ोन को एक ज़रूरी कॉल की हद तक ही अगर लें कि किसी ने अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी भी होगी तो कॉल ही करेगा ना, वो व्हाट्सएप पर मैसेज तो नहीं करेगा। तो अगर नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए जाएं तो इस एडिक्शन में काफ़ी रिडक्शन हो सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन हमें उकसाते रहते हैं हर थोड़ी देर बाद कि हम फ़ोन को थामे पकड़ें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि इसके अंदर स्क्रीन ब्लॉकर्स और एप्लीकेशन टाइमर्स भी अब आ गए हैं कि किस एप्लीकेशन को कितनी देर तक, तो उनका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी मदद से हम लिमिट लगा सकते हैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन के यूज़ के लिए। अच्छी एप्लीकेशन जितनी भी होंगी उसके अंदर टाइमर्स ज़रूर होंगे। तीसरी जो एक अहम बात है जो मैंने मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद इसके इंतज़ामात की ज़्यादा बात होने लगे, वो ये है कि अगर हम रात 11 बजे अपने फ़ोन को बेडरूम के बाहर टीवी लॉन्च या किसी जगह, किसी ऊंची जगह पे, महफूज जगह पे रख के कमरे में दाखिल हों और बेड पे आ जाएं, तो जितनी गहरी पुरसुकून नींद आपको उस रात आएगी जब फ़ोन उस कमरे में नहीं होगा, तो उतनी गहरी और अच्छी नींद शायद फ़ोन के साथ नहीं आ सकती। और मुझे लगता है कि आगे चल के अगर कोई फैंसी सा कोई फैमिली मोबाइल बॉक्स या ऐसी कोई एक चीज़ हो जो कि आपके टीवी लॉन्च में कहीं लगी हुई हो और उसके अंदर मुख्तलिफ खाने हों और सारी फैमिली के सारे मेंबर्स अपने अपने खाने में रात उस मखसूस टाइम पे फ़ोन रख के तो कमरे में सोने के लिए जाएं, तो उनके जो ये काफ़ी सारे मसाइल हैं ना, इसका हल हो सकता है। जैसे मोबाइल की सबसे बड़ी जो एक एडिक्शन की वजह है वो उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे बड़ी अच्छी बात की मोहसिन साहब, मैडम ने जैसे बात की ना अब्यूज़ की, बेसिकली जैसे आप अपना बता रहे थे, तो यूज़ है ऑब्वियसली, कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों में आपका फ़ोन असिस्ट करता है। ऐसे ही बहुत से अर्जेंट ऐसे काम होते हैं जिसमें मैं अगर बताऊं तो ये हमारी बड़ी मुश्किलात को आसान कर देता है फ़ोन। यानी कहाँ आपने जाके बात करनी, कहाँ आप बैठे बैठे 2-3 काम एक साथ कर लेते हैं। मगर जब बात आती है अब्यूज़ की, तो वहाँ पे समझें कि अब आपका लॉस ऑफ कंट्रोल शुरू हो गया है ना, वहाँ पे अब पीस ऑफ माइंड चला गया आपका, आप डिसफंक्शनल होना शुरू हो गए हैं। तो एक तो ये कि जैसे आपने ही बात की कि 11 बजे अगर हम बाहर रख दें, तो अगर हम एक डिसिप्लिन करना शुरू कर दें ना, जैसे बाकी चीज़ों को हम डिसिप्लिन करते हैं, जैसे टीवी अब हम सारी रात तो नहीं देखते ना, तो हम यूजुअली 10 बजे बंद कर देते हैं टीवी, या हम खाना 8 बजे के बाद नहीं खाते, या हम मिलने किसी को नहीं रात को जाते, बहुत लेट में नहीं जाते हैं। तो हमने इस तरह बहुत सी चीज़ों को डिसिप्लिन किया हुआ है। जैसे हम बहुत सा कोई फैंसी सूट साड़ी पहन के नहीं सोते, तो हमें पता है कि सोने के लिए आसान जो आरामदेह लिबास है वो चाहिए। ऐसे ही फ़ोन के लिए भी हमें, या कोई भी गैजेट है, इसके लिए भी हमें ख़ुद को डिसिप्लिन कर देना चाहिए। हमें ख़ुद को ये मैसेज देना चाहिए कि अच्छा अब ये 10 या 11 बजे के बाद मैक्सिमम मैंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना।
और सारा ही जैसे इंटरनेट बंद करें, इमरजेंसी की सूरत में रेगुलर कॉल तो चलती ही रहती है ना, किसी को बड़ी इमरजेंसी होगी तो वो कॉल कर लेगा, वो कमरे के बाहर से भी आवाज़ तो आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी बिल्कुल। और भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, उस पर भी आपको मैसेज मिल सकता है। यानी ये जो टिटीरी बनने का एक हमने एक ले लिया ना, क्या बनने का, सॉरी? टिटीरी बर्ड है ना, हाँ। जो कहता है कि उल्टा होके सोता है, चारों पैर ऊपर करके कि आसमान ना गिर जाए। तो किसी ने पूछा उल्टा क्यों सोते हो, तो उसने कहा देखो ये मैंने ही तो आसमान उठाया हुआ है अपने चारों पैरों पे। यानी ये तो बिल्कुल वही बात है कि रोते क्यों, वो शक्ल ही ऐसी है। तो जब कभी सेल फोन नहीं थे तो भी आप ये देखें कि जिंदगी रवां दवां थी, बहुत सी इन्वेंशंस भी हो रही थी, काम भी हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं पे रीजनिंग जो हमारा ब्रेन देता है हमें, उसको हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो हमने ऐसी रीजनिंग को इंटरटेन नहीं करना होता, हमने अपने काम का जो भी है वो उसको हम ज़रूर यूज़ करें। बल्कि मुझे तो ये बहुत ही एक जिसे कहीं ना एक फैसिलिटेशन लगती है। अच्छा, ये रीजनिंग से ज़्यादा एक्सक्यूजेज हैं, हाँ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो दाद देनी बनती है ना, वो हफ्सा जावेद को देनी बनती है। आप देखें कि उन्होंने कहा कि मैं ये कन्फेस करूंगी कि मैं मोबाइल एडिक्ट हूँ। अच्छा, अब ये जो बात कहना है अपने आप को, यानी अपनी किसी ऐसी चीज को जिसको चेंज करने की जरूरत है, आसान नहीं है। उसके बारे में ये कह देना कि ये मेरा मसला है, ये कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, और यही एक मुश्किल काम है। और यही एक मुश्किल काम है बेसिकली तो यही एक मुश्किल काम है। अच्छा, तो इस बात के कह चुकने के बाद आधा मसला तो वही हल हो जाता है वैसे। जी, जब आप ये ऐलान कर देते हैं ना, बिल्कुल 50% का यही है। और उसके बाद फिर बाकी आप जो हैं वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन को। लिहाजा हफ्जा जावेद फौरन अपना फोन बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इससे जान छुड़ाने का बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, एंजॉय किया, थैंक यू। तीनों तो तजवीज़ आसान है और इन पर आज ही से अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप आप कितनी चालाक हैं कि आपने अपनी मिसाल देते हुए और अपनी बात बताते हुए एक्चुअली नुमाइंदगी की उन बेशुमार लोगों की जो अपने मसले का एतराफ़ नहीं कर पाते, मुश्किल होता है, तो आपने उनकी ज़बान बनकर उनके मसले को हल करने के लिए स्टेप्स जो है वो अच्छा, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं आप कितनी चालाक हैं, बगैर फीस के ही अपना मसला हल कर लिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हफ्सा जावेद, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मोहसिन साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, आज के प्रोग्राम में तो मोहसिन साहब फिर हमारी कॉल्स भी हुई जी, और बातचीत भी जारी रही जी, बहुत से मसाइल पे भी बात हुई और रियल स्टोरी भी थी, और ये एक बड़ी वैरायटी सी थी जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, और काफ़ी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी बात कही। बिल्कुल वर्सेटाइल सा एक हमारा शो था। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ रहते हैं, शिरकत करते हैं। उन साथियों का बहुत शुक्रिया जो हमें यहाँ स्टूडियो में असिस्ट करते हैं, फैसल लतीफ़ साहब और जुल्करनैन साहब, अली उस्मान, और आज हमने सुल्तान साहब के बलोच को मिस किया। तो आप सबका भी और तमाम टीम का शुक्रिया, नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स भी किए। हाँ, और जो कि मैं शामिल नहीं कर सके हम, लेकिन हमने कहा कि चलिए कमेंट्स शामिल नहीं होंगे तो कोई ऐसा नहीं, तो इसका एक हल है ना, हम शो के फौरन बाद उन कमेंट्स को खोल लेते हैं। बिल्कुल। और वहां जाके तो कमेंट देने वालों फर्दन जवाब दे देते। तो कमेंट करने वालों आप इंतजार करो, हम अभी आ रहे हैं आपके पास अपना जवाबी कमेंट लेकर, रिप्लाई लेकर। तो इजाजत चाहते हैं। आज शाम 7 बजे यू आस्क फॉर इट विद डॉक्टर सदाकत अली इसी स्टूडियो से टेलीकास्ट होगा, सुनना देखना मत भूलिएगा। आपसे ढेर सारी दुआओं के साथ आपके लिए खुश रहें, खुशहाल रहें, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में 2 दिनों में हर अगले दिन को बेहतर बनाते रहें। इस दुआ के साथ चाहते हैं इजाज़त। मोहसिन नवाज और जहां राना। अल्लाह हाफ़िज़।